اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا، آیت 18 سے آج ہم شروع کریں گے بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کی عبادت کا مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا، نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا یہاں، یعنی مسجدیں ویسے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، خواہ وہ مسجد میں ہو غیر مسجد میں ہو، یہاں خصوصاً مساجد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت کعبہ کفار کے بس میں تھا اور وہاں بھی بت تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ مسجد ہے نا، اللہ کا گھر تو ہر مسجد ہے، کعبہ مسجد ہے اصل میں، ابراہیم علیہ السلام نے اسے مسجد بنایا تھا، آج بھی اس کا سٹیٹس مسجد کا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنا اختیار رکھنے کے لیے انہوں نے تالے لگا دیے ہیں اور وہی اندر جا سکتا ہے جسے وہ بھیجیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بھی پہلے آپ 35 سال کے تھے تو کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی قریش کے درمیان، کیونکہ کعبہ جو ہے نا اس پہ دراڑیں پڑ گئی تھی، سیلاب آیا مکہ میں تو کعبہ میں دراڑیں پڑ گئی، تو اس لیے پھر کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ تو اس کو جب تعمیر کیا گیا تو ایک تو میٹیریل کم پڑ گیا، اس وجہ سے اس کو تھوڑا چھوٹا بنایا، تو جو اس کی حد تھی اس کو واضح کرنے کے لیے وہ جو حتیم کا حصہ ہے چھوٹی سی دیوار وہ بنا دی، اور کعبے کا دروازہ تھوڑا اونچا کر دیا جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، اور اس کو بند کر کے اس پہ تالا لگا کے چابی رکھ لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آئے تو آپ نے کہا عائشہ تمہاری قوم نے یہ اس طرح تعمیر کی ہے کعبہ کی تاکہ اپنی مرضی سے جسے چاہے الاؤ کرے جانا اندر، جسے چاہے منع کرتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو ابراہیم کے طرز پر بنا دوں، یعنی وہ پورا حصہ جو حتیم کا ہے وہ اندر شامل تھا، اور دروازہ نارمل جیسے زمین کے ساتھ گھروں کا ہوتا ہے، مسجد کا بھی زمین کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے توڑوں اور ابراہیم کے نقشے پر بنا دوں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ لوگ کعبے کی تعمیر کو کھیل بنا لیں گے۔ تو پھر بعد میں اس کی کئی تعمیریں ہوئیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ پر حکومت قائم کی تو انہوں نے اسے توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پر بنا دیا۔ پھر ولید بن عبد الملک نے جب ان سے واپس گورنمنٹ چھین لی تو پھر دوبارہ توڑوا کر پہلے نقشے پر بنا دیا۔ اب تک کعبے کی 18 تعمیریں ہو چکی ہیں۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے چابی ان کے پاس ہے تو وہ حکمرانوں کو اندر لے کر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو آپ کو پتہ ہے سارے سلسلے، ورنہ در حقیقت کعبہ ایک مسجد ہی ہے اور اس میں جانے کے لیے کسی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کا گھر ہے، تو مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو کعبے میں بھی شرک ہو رہا تھا، اور تو خیر اس وقت حقیقتاً کوئی مسجد موجود نہیں تھی، مسلمانوں نے ابھی تک کچھ تعمیر نہیں کیا تھا، مکہ میں تھے نا، تو ابھی تو تعمیرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلی مسجد بنی قباء اور دوسری مسجد بنی مسجد نبوی۔ تو اللہ نے پہلے ہی یہ حکم جاری کر دیا، اور اصل میں یہ خاص طور پر کعبے کے متعلق ہدایت تھی کہ ایک دن تمہیں اسے شرک سے پاک کرنا ہے۔ تو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جو حرکتیں ہوتی ہیں نا آج کل، پھر مختلف طرح کے فتنے ہیں، تو کہیں پر جو ہے وہ میوزک بجا کر وہ ناچ چل رہا ہوتا ہے طرح طرح کا، اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی صوفی طریقہ ہے دل کو جگانے کا، تو کوئی ایسا طریقہ اسلام نہیں مانتا۔ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اللہ کی عبادت، اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ظاہر مختلف سیکٹ ہیں ان میں مختلف طرح کے شرک پائے جاتے ہیں، تو مساجد میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا مسجد کون ہے، بس بیک سائڈ سے آواز آ رہی تھی، کون سی مسجد تھی اللہ نوز، لیکن وہ جو بھی امام صاحب تھے
یہ ربیع ثانی کا مہینہ تھا، تو وہ 11ویں پر وہ 11ویں والے پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان پر وہ بات کر رہے تھے، تو کہنے لگے جو مانگنا ہے عبد القادر جیلانی سے مانگو. عبد القادر جیلانی تو میں کہہ رہی ہوں نا، وہ تو غوث اعظم فرما رہے تھے. اور جوتے کا تسمہ چاہیے، ہانڈی کا نمک چاہیے، ان سے مانگو. اب آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ یا ہانڈی کا نمک بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. ایک تو یہ شرک، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نا وہ وظیفہ جی شروع کرا دیا، یعنی کہ وہ مائک پر پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ لوگ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی کہ یا غوث اعظم المدد. اب یہ مسجد میں ہو رہا ہے، تو مسجد اللہ کا گھر، صرف اللہ کا گھر ہے مسجد، مسجد کسی کی نہیں. تو مسجد میں شرک ہر جگہ ہی حرام ہے، لیکن مسجد میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے شراب پینا حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ جسارت کرے کہ مسجد میں شراب کی بوتل کھول کر بیٹھ جائے تو وہ گناہ اور شدید ہو جاتا ہے. کس نے مسجد کی حرمت کا بھی پاس نہیں کیا. وہی معاملہ ہے، شرک ہر وقت ہر جگہ حرام ہے، لیکن اگر کسی نے مسجد میں بیٹھ کر شرک کا ارتکاب کیا تو اس کے گناہ کی شدت اور بڑھ گئی. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، مساجد اللہ کے لیے ہے، وہاں صرف اللہ کا نام پکارا جائے. وَأَنَّهُ بے شک وہ لما جب کاما کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ، یدعوہ کہ پکارے اس کو، کادو قریب تھے، یکونون ہو جائیں، علیہ اس پر، لبدا گروہ در گروہ. کون ہے عبداللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ تو عبداللہ کہیں گے تو آپ پر تو فتویٰ لگ جائے گا نا، گستاخ رسول قرار پاتے ہیں. حالانکہ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں میرا بندہ. سب سے بڑی سعادت ایک انسان کی یہی ہے کہ اللہ اسے اپنا بندہ مان لے. اللہ کا بندہ ہونے سے بڑا کوئی مقام نہیں، کیونکہ بندگی سے آگے تو خدا ہی ہے بھائی، تو بندے سے آگے خدا ہے بس. یہ بات کہنے لگی آپ پڑھتی ہیں وہی کیا مطلب اسی سے بھی نہیں ہے جو قرآن کیا ہے نا وہ لفظی. اچھا وہ نا دراصل جو وہابی ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، کہ وہ احترام نہیں کرتے. آپ ان سے آپ نے پوچھا کہ کس وہابی نے آپ سے کہا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یا ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں؟ ہاں میں نے کہا دیکھیے آپ کے لیے تب بھی ہوں گے جب آپ سنو گے، ٹھیک ہے. نہیں آپ قرآن کے ساتھ حدیث وغیرہ نہیں بھی پڑھی. میں کہ نہیں ابھی تو ہم ابھی پہلے اسٹیپ پہ ہیں، انشاءاللہ ہمارا مکمل ہونے والا اس پر پھر پڑھیں گے نا، پھر آپ کے کھلے گا ذہن نا کہ یہ وہابی کہتے کیا ہے نبی. نہیں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی. آپ 2 سال میں حدیث کی 2 کتابیں پڑھ چکے ہیں. جی جی کسی اور کلاس میں مجھے بتائیں کہ انہوں نے پڑھی. تو ایک تو آپ کا جواب غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی حدیث کی کتاب میں وہابیوں کا یہ قول درج نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہتے ہیں. اور پھر وہابی ہیں کہاں پر، کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ سنی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو بڑا بھائی کا درجہ دے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ نا کہ افواہ ہے نا، نہ ایک سیک کا قصور ہے نہ دوسرے سیک کا قصور ہے. چند لوگوں نے افواہ اڑا دی اور دونوں بیوقوفوں کی طرح لڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے، ہمیں بھی تو ملے. کسی کتاب میں لکھا ہے تو لا کر دیں. اور دوسری بات ہے اگر کسی ایک بندے نے کوئی ایسی بات کی فرض کرے تو اس بندے کا عقیدہ غلط ہے. سارے لوگوں پر آپ ایک وہ نہیں لگا سکتے ٹھپا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہابی کوئی گروہ نہیں ہے، کہیں نہیں پایا جاتا. یہ تو ہم نے ٹرم بنا لی ہے. جو اٹھ کر کہتا ہے کہ شادی بیاہ پر جو ہے غلط رسومات نہ کرو، موت پر جو ہے کل چیلم نہ کرو، تو اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں ہم. یعنی جو بندہ قرآن کی بات کرتا ہے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو جس طرح عربوں نے سمجھا ہے اور خاص طور پر علماء حرمین نے سمجھا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور آج بھی وہ جس طرح تذکرہ کرتے ہیں آپ کا، اور سب سے بڑھ کر بات صرف تذکرہ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں.
عام عرب بھی اپناتے ہیں، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے شاید شیئر کیا ہوگا کہ کرنل اشتیاق حسین جو ہیں، اس وقت جب وہ بات کرتے ہیں، اس وقت وہ کیپٹن تھے، تو انہوں نے عربی کو ایز سبجیکٹ پڑھا تھا. تو ان کو ان کے جو پوری ریجیمنٹ ہوتی ہے، یونٹ ہوتا ہے، اس کی تعیناتی سعودیہ ہو گئی، تو انہیں اس کا اسپوکس پرسن بنایا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے جو ہے آیا ہوا تھا جدہ، تو وہاں پر کہتے ہیں ایک فارغ تھا، تو ایک مسجد تھی، میں مسجد میں جا کر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگ گیا. تو ایک عرب تھا وہاں پر، نماز کا ٹائم نہیں تھا، مسجد خالی تھی. تو کہتے ہیں ایک عرب تھا، تو وہ پریشانی میں ادھر پھرے گھورے مجھے، پھر کہتے کچھ دیر وہ ایسے ہی ٹہلتا رہا، پھر وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولنے لگ گیا. تو ان کو عربی آتی تھی، اس کو تو نہیں پتا تھا نا. تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہیں عربی آتی ہے کہ نہیں، تمہیں میری بات سمجھ آئے گی کہ نہیں، لیکن تم کیسے بندے ہو، تم کیسے مسلمان ہو، مسجد میں آئے اور تم نے جو ہے 2 رکعت نفل تحیت المسجد نہیں پڑھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا مجھے عربی آتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں قرآن پاک ہی پڑھ رہا ہوں نا، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. تو کہتے ہیں اس کا چہرہ لال ہو گیا، کہنے لگا میں تمہیں اللہ کے رسول کی سنت بتا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ بحث کر رہے ہو. تو کہتے ہیں میری تو آگے ہمت نہیں پڑی بات کرنے کی، میں نے قرآن پاک بند کر کے رکھا اور اٹھ کر تحیت المسجد ادا کی. اور میں نے خود یعنی کہ مغرب کی 2 سنتیں یہ میں نے مسجد نبوی میں سیکھی. یعنی کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو مغرب کی اذان ہوتی ہے تو عرب سارے کھڑے ہو جاتے ہیں 2 رکعت پڑھنے. تو پھر ایک عرب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. اب یہ سنت معذرت کے ساتھ سننی تو دور کی بات ہے، میں نے کسی کتابیں پڑھی بھی نہیں تھی. پھر میں نے مسجد نبوی میں ٹائم کافی ہوتا تھا، تو وہاں ہر دروازے کے ساتھ جو ہے وہ لائبریری ہے. تو میں پھر لائبریری میں جا کر پھر میں نے مغرب کی نماز کی جب سنتیں دیکھیں تو مجھے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو 3 مرتبہ کہا، اور پھر چوتھی مرتبہ کہا جس کا دل چاہے. تو انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ اس کثرت سے یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے کہ کوئی اجنبی آتا تو سمجھتا کہ جماعت کھڑی ہو گئی. اور آج تک میں نے اپنے یہاں ان سنتوں کا تذکرہ نہیں سنا. یہی باتیں ہیں، اور اس کے سوا بہت ساری باتیں ہیں. کھانے کی سنتیں، بات کرنے کی سنتیں، ان کی آج بھی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. تو یہ صرف باتیں ہیں جی جو انہوں نے بنا رکھی. یہ 2 مغرب کے پہلے 2 رکعت ہے، یہ سنت ہی ہے نفل ہے؟ سنت ہے جی. نہیں، اصل میں آپ اس بات سے نہ پریشان ہوا کریں. سنت ٹیکنیکلی کیا ہے؟ سنت ٹیکنیکلی نفل ہے. آپ ڈیفینیشن نہ مجھے دیں. سنت کہتے ہیں اس چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن ٹیکنیکلی سنت نفل ہے، کیونکہ فرض نماز صرف وہ ہے جو اللہ نے قرار دی ہے. تو جتنی بھی سنت رکعتیں آپ پڑھتے ہیں ایکچولی وہ نفل ہے. تو اسی لیے وہ جب فقہی بحث ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں نفل رکھتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے. نفل کی 2 قسمیں ہیں. ایک نفل وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں تو انہیں ہم سنت کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے نفل وہ ہے جو آپ کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، ویسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اٹھے، اللہ کرے وہ دن چڑھے ہم پر کہ نماز کا دل چاہ رہا ہے اور اٹھے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیے، تو وہ پھر نفل ہے، وہ آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ریزن سے پڑھ سکتے ہیں، تو انہیں ہم نفل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سنت ایکچولی نفل ہوتے ہیں، تو جو انہیں نفل کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے. نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا. تو فرض نماز وہ ہے جو اللہ نے بتا دی اور اس کے اوپر کچھ زائد ہے. اب زائد نماز 2 طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی، تو اس کو تو ضرور ہی پورا کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم خود کچھ زائد کرنا چاہیں اپنے لیے تو ہم کر سکتے، وہ ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری باتوں کی جو بحثیں ہیں نا وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری زبان جو دینی ہے وہ عربی ہے اور ہماری ویسے زبان اردو ہے اور مختلف زبانیں ہیں. تو بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ تو صرف لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن والی بحثیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا مقام سردار الانبیاء کا ہے. اب دیکھیں مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے،
انسانوں میں مومن افضل ہے، مومنوں میں رسول افضل ہے، اور رسولوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، تو پھر سب سے افضل ہے، افضل الخلائق ہے، خیر البشر ہے، لیکن ہے انسان، بندے، کیونکہ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے خدائی ہے، اور کیا؟ تو خدا ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، بندگی سے آگے ربوبیت ہے، تو رب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوقات میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے کوئی سٹیٹس ہے ہی نہیں بھائی، اس سے آگے کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس سے درجہ بڑھائیں گے تو شرک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اپنے رب کو پکارے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، کادو قریب تھا، یکونون علیہ لبدا، کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑتے گروہ در گروہ۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ توحید کا جب دباؤ دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہوں آپ ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مارتے تھے۔ جی جی صحیح ہے، دونوں باتیں ہی صحیح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، ویسے تو اکثر ہی تنگ کرتے تھے، پر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز میں سورہ رحمان پڑھی یا ویسے سورہ رحمان پڑھی؟ اب اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے روایت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، جس پر ان کو اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور خود ان کو پتا تھا کہ ان کا کوئی بیک اپ نہیں تھا نا، کوئی فیملی نہیں تھی، تو انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو ابو بکر بھاگ گیا، پھر انہوں نے ہٹایا سب کو، دھکے دیے، مارا، انہوں نے ابو بکر کو مارا ڈیفینیٹلی، تو انہوں نے چھڑایا، اور وہ کہتے جاتے تھے کہ ایک بندے کو تم قتل کر دو گے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ہٹ جاؤ۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، تو ابو بکر کو مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر جو دوسرے صحابی تھے نکال کر لے گئے، لیکن ابو بکر وہیں بے ہوش ہو گئے، پھر ان کے قبیلے کے لوگ لے گئے، بنو تمیم والے آ کر۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو بلایا تھا نا، کہ ان کو پتا تھا ان کی فیملی اسٹرانگ ہے، بچا لے گی، تو پھر بنو تمیم والے آ گئے تو انہوں نے پھر چھڑا لیا، مگر اس دوران وہ اتنا مار چکے تھے کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اتنا ان کو مارا تھا کہ ان کے سر کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تو بال ہاتھوں میں آ جاتے تھے۔ تو جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ان کے قبیلے والے کہنے لگے ابھی بھی تمہیں اسی کی پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا میں نوالا منہ میں نہیں ڈالوں گا۔ تو ان کے اتنا مارا تھا کہ خود نہیں ڈال سکتے تھے، تبھی تو انہیں کہہ رہے تھے کہ لے جاؤ، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو بہت غصہ چڑھتا تھا انہیں اس بات سے، اور آج بدقسمتی سے ہمارے حالات یہ ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے ان باتوں سے، کہ ایک مسجد میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس مسجد کے لوگوں کے طریقے کے تھوڑا خلاف نماز پڑھتا ہے تو مسجد سے نکال دیتے، تم نے آمین بلند آواز سے کہی۔ اور لٹرلی یہ واقعہ یہاں ہمارے محلے میں پیش آیا کہ مسجد میں ایک صاحب گئے اور ان کے آئے، وہ نئے نیبرز تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آواز بلند آواز میں آمین کا، تو سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد نہیں، آپ کی مسجد وہابیوں کی مسجد کونے پر ہے۔ میرے میاں کے ساتھ بھی ہوا، میرے میاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعبے کے رخ پہ نا انہوں نے نالین کا نقش لگایا ہوا ہے، اور مسجد نبوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کچھ اور بھی اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قبلہ رخ لگائی ہوئی ہے تو آپ انہیں سائڈ وائز لگا لیں اگر آپ نے لگانی ہی ہے تو ان کو کہنے لگے سملر جملہ کہ آپ کی یہ مسجد نہیں، آپ کی مسجد وہ کونے پر ہے۔ تو یہ جہاں سلوک ہو رہا ہو، اور ابھی یہ لوگ جو ہے نا، چونکہ لا ہے جیسا کیسا بھی ہے لیکن ہے، تو یہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھاتے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا خوف ختم ہو جائے تو یہ تو مارنے پیٹنے پر بھی آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بات وہی ہے، ایک اللہ کا ذکر برا لگتا ہے۔ ہم نے رب بھی اپنے اپنے بنا، یہی تو کفار نے کیا ہوا تھا۔ کفار نے جن کو اپنا رب بنا رکھا تھا وہ کوئی بت نہیں تھے، وہ انسان تھے جو نیک افراد تھے۔ جب وہ مر گئے تو انہوں نے ان کی یادگار میں بت بنا لی۔ اور ابھی تو پچھلے کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا،
اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر. ہر چیز ہم پوری کر رہے ہیں. ادھر مینار پاکستان کی طرف ایک مسجد ہے, تو وہاں جو ہے انہوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر اتنی بڑی لگائی ہوئی ہے مسجد کے اندر, قبلہ رخ, اور وہ پڑھتے ہیں نمازیں ادھر. اور ابھی جو لال شہباز قلندر صاحب ہیں, پہلے ہی ایک تو وہ فتنہ سارا انہوں نے بنایا اس بیچارے کی قبر کو. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ کون ہے, میں نے کبھی توجہ نہیں دی. جو کوئی بھی صاحب ہے, نیک بھی رہے ہوں بیچارے, ان کی قبر کو فتنہ بنا دیا انہوں نے. اب انہوں نے لاسٹ ایئر یہ کیا کہ ان کا بت بنا لیا. وہ جس شکل کی تصویر آتی ہے نا لال شہباز کی, وہ تصویر چلتی ہے, تو وہ اسی شکل کو انہوں نے بت بنا لیا. اور وہ جی جاتے ہیں نا وہ چادریں چڑھانے, تو وہ اسی طرح وہ آ رہے ہیں ڈھول تاشے بجاتے اور اس پر مالائیں ڈال رہے ہیں. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کسی ہندو مندر میں وہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہی یاد کر رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کر, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم ہر وہ کام کرو گے جو دوسری امتوں نے کیا ہے, اس طرح پورے آؤ گے تم جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر آتا. تو بہت مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ ہماری زندگیوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یہاں تک پہنچ گئے. اور پھر کہتے ہیں مسلمان اور مشرک. جی, مسلمان ہونے کے دعوے دار مشرک. جی بالکل, ہم چونکہ مسلمان ہیں آئی ڈی کارڈ پر, تو ہم کچھ بھی کر لیں ہم بخشے جائیں گے. غلط فہمی ہے. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے, شرک کبھی معاف نہیں کریں گے. اوہ, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ کھڑا ہوا اپنے رب کو پکارنے کے لیے, کادو یکونون علیہ لبدا, وہ اس پر گروہ در گروہ ٹوٹ پڑے, یعنی مارنے پیٹنے لگے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت حوصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. بہادری کسی کو قتل کر دینا نہیں ہوتا سر. بہادری جو ہے کسی کو مارنا پیٹنا نہیں ہوتا. بہادری ہوتا ہے ہر خطرے کے باوجود حق پر قائم رہنا. تو کسی کی ہمت نہیں تھی, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نماز 2 وقت کی تھی اس وقت, مکہ میں 2 وقت کی نماز تھی نا. 10ویں سال میں جا کر جب معراج ہوئی ہے تو 5 نمازیں ہوئی ہیں. تو آپ یہ دونوں نمازیں مسجد میں یعنی کہ کعبے کے صحن میں آ کر ادا کرتے تھے علی اعلان, کسی سے نہیں ڈرتے تھے. کئی بار آپ کو مارا پیٹا گیا, گند پھینک, اچھا مارا پیٹا کئی بار گیا, لیکن زیادہ تر کیا کرتے تھے, ستاتے تھے, شور مچاتے تھے, مٹی ڈال دیتے تھے سر پر, کوڑا پھینک دیتے تھے. یاد ہے وہ جو اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی ظالموں نے, اور اب دیکھیں اس کا وزن بھی کتنا ہوتا ہے. آپ بیچارے نے سجدے سے اٹھ پا رہے اتنا کچھ. اچھا تب بھی ابن مسعود نہیں دیکھا, اور ان کو یہ ہوا کہ اب میں تو بچاؤں گا تو میرے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے. تو پھر گئے حضرت فاطمہ گھر جا کر بتایا, کیونکہ دن کا ٹائم تھا, مرد حضرات کاموں پر تھے. تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی, تو پھر انہوں نے کھینچ کر ہٹائی اور ساتھ بولی بھی ان کو. لیکن بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. بہت حوصلہ چاہیے جی, بہت حوصلہ چاہیے. تو ان کو بہت تکلیف تھی اس بات کی. تبلیغ کا یہ بہت ہی عمدہ طریقہ ہے سیریسلی. ابھی تو فیفا ورلڈ کپ ہوا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا قطر والوں نے. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ نماز جب ہوتی تھی, نماز کے اوقات میں میچ روک دیا جاتا تھا. تو ساری دنیا نے دیکھا. اچھا اس سے پہلے ایسے ہوا کہ 2-3 مختلف ٹورنامنٹس میں, کرکٹ کے بھی اور یہ ورلڈ کپ وغیرہ, یہ کیا ہے فٹ بال وغیرہ کے بھی, ہاکی کے, فٹ بال کے 2 میچز میں ایسا ہوا کہ جو مسلمان کھلاڑی تھے کسی بھی ٹیم کے رہے ہوں, انہوں نے نماز کے اوقات میں نماز ادا کی ہے نا. اب دم بلیزر بچھا لیا, اس پہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ واقعات جو ہے یہ پوری دنیا نے دیکھے. بلکہ پیچھے ایک فٹ بال میچ ہوا, تو اس میں رمضان میں تھا, تو اس میں روزے سے تھے جو ایک, مجھے ان کا نام تو اب یاد نہیں ہے, افریقن تھے, امریکہ کی ٹیم سے تھے, نسلاً افریقن تھے, مذہباً مسلمان ماشاءاللہ ہے. تو ان کا روزہ تھا, تو وہ بیچ میں ذرا سا گئے اور اپنا ان کے رکھا ہوا تھا, کھجوریں نکالی, پانی نکالا, روزہ افطار کیا. تو وہ واقعہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. جو مسلمان اور افریقہ بھی معاشی معاملہ وغیرہ جو ہے نا, اور ہمارے الحمدللہ ہماری ٹیم کے اپنے بھی بچے
اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب چیز سب کے سامنے آتی ہے تو یہ ایک سب سے اچھی تبلیغ ہے، بجائے آپ لمبی لمبی تقریریں کریں. آپ کا عمل بہت اچھی جو ہے نا ایک ترغیب ہے لوگوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے نماز پڑھنا ایک بہت ہی مضبوط طریقہ تبلیغ تھا. ایک تو نماز بذات خود ایک باوقار طریقہ عبادت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی قرات جو نماز میں آپ فرماتے تھے اس کو سنتے تھے لوگ تو اس کا اثر ہوتا تھا. عمر پر بھی تو اثر وہیں سے شروع ہوا تھا. تو یہ بہت ہی پر اثر طریقہ ہے تبلیغ کا. اسی وجہ سے جو کفار مکہ تھے وہ بہت شدت سے چڑھتے تھے اور آپ کو کسی بھی طرح نماز سے روکنا چاہتے تھے. کوئی کہہ دیجئے انما بے شک ادعو میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو ولا اشرکو نہیں میں شریک ٹھہراتا بھی اس کے ساتھ احدن کسی ایک کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا. مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جائے گی. دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں کی جائے گی. یہی ہے سورہ فاتحہ میں ہم کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت کی دعا بیان کی ہے، یاد ہے کسی کو؟ بہت ساری ہیں لیکن ایک اور ہے اللہ اللہ جی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کیا ہے اس کے اندر؟ توحید. میرا رب اللہ ہے، میں اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. تو توحید اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نا. اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیتیں ہیں. کوئی کہہ دیجئے انی بے شک میں لا نہیں املکو مالک ہو سکتا لکم تمہارے لیے غورن نقصان کا ولا نا رشدہ ہدایت کا بھلائی کا. فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے کسی نقصان کا یا کسی فائدے کا مالک نہیں ہو سکتا، تمہیں ہدایت پر بھی نہیں رکھ سکتا. یعنی کہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کریم کا. اب یہاں پر تو یہ بحث کی جاتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق بانٹتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. مگر یہ سب باتیں غلط ہیں اور شرکیاں ہیں، کیونکہ قرآن ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں کہو نہ میں تمہیں نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان، نہ میں تمہیں ہدایت پر لا سکتا ہوں، کیونکہ رشادہ ہوتا ہے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دینا، وہ فیصلے جو نفع بخش ثابت ہو دین میں بھی اور دنیا میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہہ دو نہ میں تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. یہ سب فیصلے اللہ نے کرتے ہیں، میرا کام ہے بلاغ کرنا، مجھے نہیں پتا تمہارا کیا ہوگا، میں صرف اپنا کام پورا کروں گا. لوگ پتہ کہتے ہیں اللہ نبی جان سمجھ نہیں آتی کہ ایسے روانی سے کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہے. اللہ اور رسول کے حوالے کہنا بھی شرک ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی کام کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے انشاءاللہ وما شئت، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا. تو آپ نے کہا استغفر اللہ، آپ نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، آپ صرف انشاءاللہ کہا کر. تو یہ جی بڑی ہی شرک مشرکانہ باتیں ہیں، ان میں شرک ہے اور بڑا واضح شرک ہے اور اس کی فہم نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے لوگوں.
کل کہہ دیجئے انی بے شک میں لن ہرگز نہیں یجیرانی پناہ دے گا مجھ کو، یجیرا وہ پناہ دے گا نہیں مجھ کو، من اللہ اللہ سے احد کوئی ایک، آپ کہیے کہ بے شک مجھے اللہ کے مد مقابل بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ولن اجدا اور ہرگز نہ پاؤں گا من دونی ہی اس کے سوا ملتحدا کوئی جائے پناہ، لحد لام حد دال، لحد قبر کو کہتے ہیں نا، تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بندہ پھر اس میں جا کر ساری مصیبتوں دنیا کی ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو لحدہ اصل میں کہتے ہیں پناہ گاہ کو، چھپنے کی جگہ کو، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، کہ نہ میرے پاس کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا اور نہ میرے پاس کوئی پناہ گاہ ہے اللہ کے سوا، جو کچھ ہے وہ اللہ کے ساتھ، تو اللہ کو چھوڑ کر میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو نبی بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کا جتنا بھی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، بیک اپ ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اپنے اون پہ وہ کچھ نہیں ہوتے، چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بیک اپ دیتے۔ تو اللہ کی نافرمانی کی جائے خدا نخواستہ تو اللہ نبی کو تنہا چھوڑ دے تو ہماری کیا اوقات؟ لہٰذا وہی بات ہے جو آپ کا رب آپ سے فرماتا رہا ہے، آپ نے بقرہ میں بھی پڑھا، اوفو بھی عہدی اوفی بھی عہدی کو، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے تم اسے اللہ کی فرما برداری سے حاصل کر سکتے ہو، نافرمانی سے، اللہ مگر بلاغن پہنچا دینا ہے، من اللہ و رسالتہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام پہنچا دینا طے ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، نہ ہی میں تمہاری ہدایت کا مالک ہوں، البتہ یہ طے ہے کہ میں پیغام تم تک پہنچا دوں گا، یہ فرض ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مجھے جو حکم دیا گیا بحیثیت رسول، وہ پیغام تم تک پہنچا دوں، باقی ہر کوئی اپنا رستہ خود منتخب کرے اور ہر کسی کا معاملہ اللہ کی طرف۔ ومن جو یعص اللہ و رسولہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالدین فیہا ابدا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جلے گا ہمیشہ کے لیے، اور وہ پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب ہماری زندگیاں باوجود مسلمان ہونے کے اللہ اور رسول کی نافرمانی پر ہی مبنی ہے نا، تو جب ایسا ہے تو پھر ہم اللہ سے رحم کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس نے ساری عمر پرستش اپنے نفس کی اور رحم کی توقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائے رکھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی بھی کریں، پیروی بھی کریں۔ اور کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی پیروی؟ بندگی تو ٹھیک ہے، پیروی کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا رول ماڈل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آخرت تباہ کر بیٹھیں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب راؤ وہ دیکھیں گے، ماں جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، من کون اضعف زیادہ کمزور ہے، ناصرن مدد کے اعتبار سے، واقل کم ہے عددن تعداد میں۔ یہاں تک کہ جب وہ اس وقت کو، اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کن کی تعداد کم ہے۔ قیامت کا دن جہنم کو جب دیکھیں گے تو جان لیں گے۔ مسلمانوں کو کہتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کو کہتے تھے
کہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، طاقتور ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہم مالدار بھی ہیں، تو ہم پر ہے اللہ کا فضل، تم لوگوں پر نہیں ہے۔ غریب چند تم پر ایمان لے آئے، ناکارہ لوگ جن کو نہ عقل ہے نہ شعور ہے، چند ہمارے لڑکوں کو تم نے بہکا لیا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا مددگار کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ کہتے کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے نا کفار سرداران قریش، قیامت کے دن جب جہنم سامنے ہوگا تب پتہ لگ جائے گا کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم۔ مددگار تو ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن کوئی، اور فرشتوں کے مد مقابل کیا حیثیت ہوگی ان کی تعداد کی؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی کہہ دیجئے ان اگر ادری میں جانتا، اقریب آیا وہ قریب ہے، ماں جس کا تو ادونا تم سے وعدہ ہے، ام یا یجعلو فیصلہ کرے گا، مقرر کرے گا، لہو اس کو ربی میرا رب، آمدن دور مدت میں۔ آپ کہیے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا کہ یہ بات کچھ عرصے میں ظاہر ہونے والی ہے، یعنی آنے میں کچھ وقت ہے۔ قیامت جی قیامت جس کے بارے میں آج بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ کب آئے گی، اور آپ نے پڑھا آپ کے رب نے فرمایا ہم تو دیکھتے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور ان کو نظر آتا ہے قیامت دور ہے۔ تو قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وقت کے حساب سے تو بالکل قریب ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نے کہا تمہارے 1000 سال سے ہمارا ایک دن بنتا ہے، تو 1000 سال کیا جب دن ہے، اور ہماری امت کی زندگی 1500 سال ہے تو 1.5 دن بنا، بس اتنا سا ٹائم گزرا ہے۔ ہمیں لگتا ہے لو ہزاروں سال گزر گئے، 1444 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ جو سوال ہے قیامت کب آئے گی، یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو دراصل یقین نارملی نہیں کرتے۔ بہت کم ہے کہ کوئی سنجیدہ بندہ یہ سوال کرے، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا کی جائے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا تم نے قیامت کی کیا تیاری کر لی؟ میرے اونٹ کی لگام چھوڑ دو اور ہٹ جاؤ، یعنی ڈانٹا آپ نے نا کہ ہٹ جاؤ پیچھے، لگام چھوڑ دو، اور ایک ہی جواب دیا، بس یہ نہیں بحث اس سے کی کہ دیہاتی آدمی تھا۔ آپ نے کہا کیا تیاری کر لی تم نے قیامت کی؟ تو توجہ قیامت کی تیاری پر ہونی چاہیے، ڈیٹ کو لے کر نہیں۔ کب آئے گی ایگزیکٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، لہٰذا یہ بیکار کی بحثیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کب قیامت بھیجیں گے، کب ہوگا اینڈ آف ٹائم، اللہ کہتے ہیں کہہ دو مجھے نہیں پتا قریب ہے یا دور ہے، آنے میں کچھ وقت ہے یا نہیں ہے۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں قیامت آئے گی ضرور، لہٰذا تم تیاری کر لو۔ ہر بندے کو اس دن کے لیے تیار ہونا چاہیے جی۔ یہ ہے یوم التغابن، ہار جیت کا دن، تو اس کی تیاری آج ہوگی۔ عالم الغیبی جانتا ہے وہ غیب کا، فلا یظہر نہیں وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ اپنا غیب، احدن کسی ایک پر، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ مگر آپ کے یہاں تو جی طوطے تک فال نکال کر دے دیتے ہیں، ہے نا، تو وہ پھر عقلوں کے ہی طوطے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر غیب کے سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں سوائے سچے خوابوں کے، کہ خواب آتے ہیں اور سچے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خوش ہیں اور کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ رو رہے ہیں، بہت دکھی یا پریشان ہے، تو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں،
وہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا انہیں بہت خواب آتے ہیں. میری بڑی بہن ہے شروع سے، ان کے جب وہ چھوٹی تھی تب سے ان کا ہے کہ وہ خواب دیکھتی ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. مجھے تو آتے ہی نہیں، میں تو گہری نیند سوتی ہوں. ہاں مجھے نہیں خواب آتے. ہاں وہ خواب نہیں ہوتے نا، وہ آپ کا ذہن دوڑ رہا ہوتا ہے. خواب اگر سچے ہو تو وہ یاد بھی رہتے ہیں. تو اپنا اپنا ہوتا ہے معاملہ. میری بہن کو شروع سے ہے، اور ان کے جیسے انہوں نے کوئی چیز دیکھنی، اور فار ایگزامپل انہوں نے اس طرح کا خواب دیکھنا کہ شور مچا ہوا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی لڑائی ہو جانی، تو میری والدہ کہتی تم نہ خواب دیکھا کرو. اسی طرح خواب دیکھنا کہ مٹھائی بانٹ رہی ہے کچھ، تو وہ کوئی اچھا کام ہو جانا. تو ان کے خواب ابھی تک ایسا ہے کہ وہ سچ ثابت ہوتے ہیں. کہ کبھی کوئی بیمار ہو کوئی تو فون آ جائے گا، میں ویکھیا تیری طبیعت بڑی خراب ہے، تو ہم مذاق کرتے ہیں بھی ان سے. لیکن یہ نیچرلی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی طریقے سے ان میں پیدا ہوا. میں نے بتایا کہ ان کے بچپن سے ہے. اور میں شروع سے گھوڑے گدھے سب بیچ کے سوتی ہوں، اور ابھی تک ایسا ہی سوتی ہوں. مجھے تو نہیں کچھ کوئی خواب آتے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے میری امت کے خواب سچے ہونے لگے. تو سچے خواب بہت سارے لوگوں کو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں اور وہ رونما ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کا کمال نہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ رویائے صادقہ کے سوا کوئی طریقہ نہیں. پہلے تھے کچھ طریقے پہلی امتوں میں، کشف وغیرہ ہو جانا. کشف کیا ہوتا ہے کہ کسی کا کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے پر اس کی حقیقت کھل جانا. یعنی کہ اللہ کا کوئی اسم پڑھے، فرض کریں ایک بات ہے، یا خبیرو، یہ بڑا معروف ہے صوفیوں میں. ہوتا اس سے کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی. یا خبیروں کا جو ہے ورد کریں، یا بصیروں کا ورد کریں، اور پھر آنکھیں بند کر کے جھومے جھومے جھومے، تو جو چیز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ نظر آ جائے گی. کہ کچھ چوری ہو گیا تو کس نے چرایا ہے، کوئی کھو گیا تو کہاں پر پایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس کو کہتے ہیں کشف. کشفہ کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا نا، تو راز کھل جانا. الہام کا مطلب ہوتا ہے بات دل میں آ جانا، کہ کسی چیز کے بارے میں یہ اسم پڑھ کر خاص طریقے سے تو وہ جو ہے آپ ذکر کریں، تو جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کا حال دکھایا نہیں جائے گا، دل میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہاں کبھی ہوتی تھیں، اللہ نے یہ دروازے ہم پر بند کر دی. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. غیب کے سب دروازے میری امت پر بند ہو چکے ہیں سوائے رویائے صادقہ کے، سوائے سچے خوابوں. تو کسی کو کشف نہیں ہوتا، کسی کو الہام نہیں ہوتا. جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یا وہ خود شیطانوں کا شکار ہے. شیاطین جنات بھی تو بہکا سکتے ہیں نا، ان میں یہ طاقت ہے، وسوسے ڈال سکتے ہیں. اچھا، ایک بندہ آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے ورد کر رہا ہے، اور ایک شیطان کان میں آ کر وسپر کرتا ہے کہ چوری فلانے نے کی. کون سا انسٹرومنٹ لگا کر چیک کرے گا کہ الہام ہے یا شیطان نے وہی کی؟ اور الہام کو تو باقاعدہ کہتے ہیں الہام من اللہ، الہام من الشیطان، کہ دل میں بات ڈالنا. شیطان وسوسہ کر جاتا ہے. جب آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، زندگی میں ڈالتا ہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بات دل میں پیدا ہوئی؟ یعنی فرض کریں کہ ایک بڑی خوبصورت کتاب پڑھی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے میں اٹھا لوں، تو دل چاہتا ہے نا. میں نے کہا بھی یہی ہے، حالانکہ کہہ شیطان رہا ہے مگر خواہش آپ کے دل سے ابھرتی ہے. تو الہام بھی تو وہی ہے جو دل سے ابھرے گا. تو کیسے فرق کریں گے کہ یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے؟ جن امتوں کو یہ علم دیا کیا تھا ان کو تو سکھایا گیا تھا، ہم پر تو دروازہ بند ہے. اب جن کو یہ آتی ہے نا باتیں، یہ ساری شیطانی وسوسے، اور کوئی کشف بھی نہیں ہوتا. کسی کو جو نظر آتا ہے وہ بھی شیطان ہی دکھاتے. لہٰذا پھر سارے دعوے جھوٹے ہوتے ہیں. یا تو وہ دو طرح سے، دونوں طرف ہے شیطان ہی کا اثر. ایک طرف یہ کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، شیطان کے آلہ کار بنے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سچ مچ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن وہ شیطان کے زیر اثر ہے. تو عطاء الرحمن چشتی صاحب جو ہے وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں اپنا تجربہ، کہ کہتے ہیں میرے ایک دوست ہے، سید ہے نسلاً اور بڑے اچھے آدمی. کہتے میں گیا ہوا تھا ایک کورس کے سلسلے میں، تو 5-6 ماہ بعد واپس آیا تو پتا چلا کہ جی ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی
کا نزول جلال ہوتا ہے، کسی چھوٹے موٹے کا نہیں ہوتا. ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا کہ کیا فتنے میں پڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے سر؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں خود سے کچھ نہیں کہتا، میں سچ کہتا ہوں جو بھی کہتا ہوں. تو کہتے ہیں اسی طرح بات کرتے کرتے ایک دم ان کی حالت بدل گئی، آنکھیں لال ہو گئیں، چہرہ ایسے ہو گیا، تن کے بیٹھ گئے اور بڑی روبدار آواز میں مجھے کہنے لگے کہ تو نہیں مانتا چشتی کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو کہتے ہیں وہاں نا ایک تنکا پڑا تھا، تو میں نے اٹھا کے توڑا، کہا آپ تو رب ہیں، اس تنکے کو جوڑ دیں. تو کہتے ہیں کہ جھرجھری آئی اور وہ نارمل ہو گئی. کہتے ہیں کچھ دیر تو وہ سر جھکا کے بیچارے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے چشتی اگر یہ اللہ کا نزول جلال نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا خود ہی سوچو بیٹھ کے. شیاطین ستاتے ہیں. یعنی جنید بغدادی علیہ رحمہ جو ہے عالم ہے، صوفی تو ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے. تو ان کی ایک اسٹوڈنٹ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے پاس آیا اور وہ اس کرامتوں کا بڑا شوقین تھا. تو کہنے لگا کرامت سکھاؤ. انہوں نے سمجھایا بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کرامت یہ ہے کہ تم سنت پر عمل کرو اور شریعت سے منہ نہ پھیرو. مگر وہ بعض لوگوں کو جیسے ہواؤں میں اڑنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ لگا رہا. انہوں نے تو اس کو سمجھایا بار بار، تو وہ ان سے اصل میں بد دل ہو گیا. تو کسی اور کے پیچھے لگا یا کیا ہوا، یا کوئی بک اس نے ایسی ڈھونڈی، اللہ عالم. لیکن اس کے بارے میں نا اس کا نام بڑا مشہور ہو گیا، وہ بڑا مشہور ہو گیا لوگوں میں. تو انہوں نے بھی شاید کوئی بات سنی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے پوچھا کہ فلاں تمہارا ساتھی نہیں ایسا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگے کہ سر وہ تو بڑا مشہور ہو گیا، اس کی تو وہ تو بڑا کرامتوں والا ہو گیا. تو وہ تو جو ہے جناب رات جو ہے وہ کہتا ہے میں جنت میں گزارتا ہوں. ہاں ہاں، اور جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. حضرت جنید بڑے حیران ہوئے یا جو بھی انہوں نے، لیکن لوگوں میں حیرت ظاہر کی. تو کہنے لگے اچھا چلو ہم مل کر آتے. تو اس سے ملنے گئے اور حال چال پوچھا، تو وہ بڑا خوش، وہ بڑا اچھے طرح ملا اور کہنے لگا سر میرا تو بیڑا پار ہو گیا، مجھے تو کی مل گئی. تو مجھے تو رات کو فرشتے لے جاتے ہیں، رات جنت میں گزارتا ہوں، دن میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے سنا سب کچھ. انہوں نے کہا اچھا میرا کام تو کرو گے، اگر جب رات کو تمہیں جنت میں لے جائیں فرشتے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ دینا. تو وہ جو ہے اس سے سن لی بات. تو اور یہ واقعہ ہے جنید بغدادی کی زندگی کا. تو وہ جناب رات کو جب جنت میں لے جایا گیا، نام نہاد جنت میں، تو اس سے سوچا کیا بات یاد آئی جنید بغدادی کی. اور جب اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو سارا جو فریب نظر تھا نا، ریل سیٹ اپ بھی کچھ نہیں تھا، سب غائب ہو گیا. اور وہ ایک کھنڈر میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کھنڈر بھی ظاہر ہے بغداد کے قریب ہی تھا. تو پھر وہ آیا واپس شیخ کے پاس. شیخ کا مطلب ہے استاد. ان کے پاس کہنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا کہ تم جنات کے وسوسے کا شکار ہو. لہٰذا ایک صاحب نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا میں گزرتا ہوں نا راستے سے تو ایک جھاڑی مجھے سلام کرتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. اچھا. انہوں نے کہا کہ اب جب کہے نا تو تم وہاں رک کر اعوذ باللہ پڑھنا. اور ایسا ہی کیا تو دوبارہ جھاڑی نے سلام نہیں کیا. یعنی کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کوئی شیطان جن اسے ٹریپ کر رہا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے جھاڑیوں میں چیزوں میں حلول کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بہک جاتا تو ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا، ایک جھوٹا دعوی نبوت ہو جاتا، ایک مدعی نبوت کھڑا ہو جاتا، تو مسلمانوں کو سردردی تو ہوتی نا. اچھا وہ بندہ مخلص تھا، اس کو سمجھ آئی کہ کچھ غلط ہے، تو اس نے آ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا اب جب تمہیں سلام کرے تو وہاں کھڑے ہو کر اعوذ باللہ پڑھ رہا. جب اعوذ باللہ پڑھی تو شیطان بھاگ گیا اور جھاڑی نے سلام کرنا بند کر دیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کبھی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے 2 رستے ہیں. ایک یہ کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود کسی مغالطے کا شکار ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ کسی کے پاس علم غیب نہیں. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے، علم غیب کسی کے پاس موجود نہیں. اچھا اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے جو آگے آ رہی ہے
اللہ سوائے من جسے ارتضا پسند کر لے من رسولین اپنے رسولوں میں سے، سوائے اس کے جسے اللہ اپنے رسولوں میں سے پسند کر لے، کہ غیب کی کوئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے رسولوں پر ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ رسولوں میں سے جسے چن لیتے ہیں اللہ غیب کی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے ملایا، غیب کی بات تھی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائے، غیب کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ ویسے بھی غیب کی باتیں بتائی گئی، یعنی کہ اما عائشہ پر جو الزام لگایا گیا اس کی حقیقت بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا تبوک میں، اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، بنو نذیر والوں نے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے بتا دیا۔ تو کتنی ہی دفعہ اللہ نے غیب آپ پر کھولے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اپنے جس رسول کو پسند کرتا ہوں اسے غیب میں سے جو چاہتا ہوں بتا دیتا ہوں۔ اب یہاں دو باتیں یاد رکھیں، رسول خود غیب نہیں جان سکتے، اللہ جو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے، تو خود سے ان کی غیب تک رسائی نہیں ہے، بتانے والی ذات اللہ کی، اور سارا غیب کوئی رسول نہیں جانتا، اللہ جو پسند کرتے ہیں وہ بتا دیتے، سمپل۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، کس کو بتاتے ہیں اللہ؟ نبی کو، رسول کو۔ آخری نبی کون ہے؟ آخری رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی رسول آئے گا اب؟ کوئی نبی آئے گا اب؟ تو کسی کو علم غیب تھوڑا سا بھی ملے گا؟ نہیں۔ کسی نبی کے آنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کو علم غیب نہیں ملے گا۔ اسی آیت سے بحث نکالتے ہیں کہ علم غیب افراد کو ملتا ہے۔ بھئی صرف رسولوں کو ملتا ہے نا، تو سلسلہ رسالت ختم ہو چکا، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، لہٰذا اب کسی کو علم غیب نہیں۔ تو یہ جو باتیں چلتی ہیں نا کہ سر جھکا کر صوفی دنیا دیکھ لیتے ہیں، نہیں، وہ 14 طبق دیکھتے ہیں، نشے کیے ہوتے ہیں تو وہ تو سب کچھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی علم غیب نہیں جان سکتا جی، کوئی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے یعقوب علیہ السلام سے، جان سکے نہیں۔ اور جب اللہ کا حکم تھا، قافلہ مصر سے چلا، اور یہ کنار میں بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تو غیب اصل میں اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ نے بتانا چاہا تو یعقوب کو مصر سے آتے قافلے کی خوشبو پہنچا دی، اور جب اللہ نے نہیں بتانا تھا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر پورے یوسف موجود تھے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ پتا نہیں چلا۔ پھر غیب اللہ کی ملکیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اور نماز سے سلام پھیرا اور کہا پیچھے میرے نماز شروع کرا دینے کے بعد صفحے خراب مت کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اٹھے اور جنت البقیع گئے، اما عائشہ پیچھے پیچھے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں 3 دفعہ رکے، ادھر ادھر دیکھا، آپ کو لگ رہا تھا کوئی پیچھے ہے، پتہ نہیں چلا۔ اچھا، آپ جنت البقیع پہنچ کر بیٹھ گئے، اور بس دل پر کیفیت تاری تھی، موت کو یاد کرنے لگے۔ تو اما آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا عائشہ تم یہاں؟ اچھا وہاں نہیں دیکھا، سوری میں بھول گئی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، آپ کچھ دیر بیٹھے رہے، دعا وغیرہ مانگی، پھر آپ اٹھ کر واپس آئے۔ جب آپ واپس آئے تو اما جلدی جلدی گھر آ گئی اور آ کے لیٹ گئی، تو سانس چڑھا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اما عائشہ کو جب اس طرح آؤٹ آف بریتھ دیکھا تو کہا کہ عائشہ میرے پیچھے تم تھی؟ تو اما کہنے لگی کہ جی۔ تو آپ نے کہا کہ کیا سوچ کر میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا مجھے لگا کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا، تمہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ تو پھر آپ نے کہا، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے لگا کہ میرا شیطان تعقب کر رہا ہے، اور میں نے اس لیے رک کر دیکھا بھی، مگر تم مجھے دکھائی نہیں دی۔ تو جبرائیل آئے تھے اور وہ مجھے جنت البقیع لے گئے عبرت کے لیے، یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ پیچھے کون ہے نا۔ نماز کے دوران
مطلب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جبرائیل علیہ السلام آیا جنت البقیع. جی انہوں نے بھی نہیں بتایا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے یہ صلاحیت دی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں تمہاری صفوں کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں اس طرح جیسے آگے دیکھتا ہوں. تو یہ نماز کے لیے اللہ نے صلاحیت دی آپ کو. لیکن اس کے بعد عام زندگی میں نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے نا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری ماں اما عائشہ پر جب الزام لگایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا حقیقت حال کا, کیونکہ آپ نے اما عائشہ سے کوشچن کیا تھا. پہلے تو آپ نے لوگوں سے تحقیق کی, پھر آپ نے اما عائشہ سے فائنلی کوشچن کیا کہ عائشہ کوئی بات ہے تو مان لو, پھر اس کے بعد وحی آئی. تو بات یہ ہے کہ علم غیب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ چاہتے ہیں تو آگاہ کر دیتے ہیں صرف اپنے رسولوں کو, باقی علم غیب کسی کے لیے نہیں. تو جو ہم لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ جنات کو علم غیب ہے, وہ آپ نے کل اس کو تفصیلاً پڑھا ہے. جنوں کو کوئی علم غیب نہیں, اور انسانوں کو بھی کوئی علم غیب نہیں. کوئی غیب کے دریچوں سے جھانک نہیں سکتا. فَإِنَّهُ بے شک يَسْلُكُ چلاتا ہے وہ من بینی یدیہ اس کے آگے, و من خلفہ اس کے پیچھے, رصدا محافظ, اور اللہ ان کے آگے اور پیچھے محافظ چلاتا ہے. کن کے آگے پیچھے؟ رسولوں کے. رسول پروٹیکٹڈ ہیں جی, رسولوں کو خاص پروٹیکشن حاصل ہے. ان کا علم شیاطین نہیں چرا سکتے, وحی میں شیاطین دخل نہیں دے سکتے, علم غیب میں شیاطین دخل نہیں دے سکتے. تو نبیوں کو علم غیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ علم غیب کی حفاظت نبی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ محافظ. باقی دنیا میں کسی فرد کو علم غیب حاصل نہیں. جو ایک دو راستے تھے, جیسے علم جعفر تھا, میں نے آپ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا علم جعفر کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک علم تھا جو بنی اسرائیل کے ایک نبی کو دیا گیا تھا, پھر بعد میں اللہ نے اسے اٹھا لیا. تو علم جعفر تھا, علم رمل تھا, اس کے علاوہ کشف الالہام کے طریقے تھے, یہ سب ختم ہو گئے. ہمارے پاس اب کوئی طریقہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نا. پہلی بھی امتوں میں براہ راست غیب جاننے کا طریقہ نہیں تھا, یہ کچھ انڈائریکٹ ویز تھے, کشف الہام وغیرہ, تو وہ بھی ختم ہو گئے. ایک تو نبوت نہیں ہے آگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا واسطہ پڑنا ہے دجال سے, اور دجال جو ہے اس کا فتنہ کیا ہوگا, وہ غیر معمولی کام کر کے دکھائے گا نا, اور دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ہوں. پھر عیسیٰ سے وہ آگے بڑھے گا اور کہے گا میں خدا ہوں. تو ہماری امت میں کرامتیں ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دلیل کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. معجزے جتنے بھی ملے وہ ضرورت کی مدد تھے, بوقت ضرورت مدد کے طور پر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دلیل معجزات نہیں دیے گئے, اور کرامتیں بھی نہیں ہمیں ملی. یعنی ہماری امت میں کرامتیں باقی نہیں رہی, جیسے پہلے امتوں میں تھیں. بنی اسرائیل میں ہی کئی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں, لیکن ہماری امت میں کرامتیں نہیں رہی, کیونکہ ہمارا واسطہ دجال کے فتنے سے ہے, اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کا سارا انحصار ہی ان غیر معمولی باتوں پر ہوگا. تو لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوں گے. تو ہماری امت میں پھر نہ کرامتیں ہیں اور نہ ہی علم غیب کے ذرائع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں سے بات کی. میری امت میں ایسا اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ عمر ہوگا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر ہوگا تو یہ راستے بند کر دیے گئے تاکہ عام لوگ جو ہے نا وہ شکار نہ ہو. کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے آپ کہ ایک بندہ کرامت جو نظر آ رہی ہے وہ جادو ہے, یہ کرامت ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ تین ذریعے ہیں غیر معمولی باتوں کے سرزد ہونے کے, تین راستے ہیں. ایک ہے معجزہ, اللہ کی طرف سے دلیل آنا, وہ نبیوں کے لیے خاص ہے. دوسرا ہے کرامت, ولیوں کی طرف سے کوئی چیز غیر معمولی سرزد ہونا اللہ کی مدد سے. اور تیسرا ہے استخراج,
جادو کے ذریعے کوئی غیر معمولی بات پیش کرتے ہیں۔ اب معجزے تو ختم ہو گئے کیونکہ نبی نہیں رہے، نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جو ولی ہے اس کی کرامت اور جادوگر کے استخراج میں فرق کیسے کریں گے؟ پیمانہ کیا ہے؟ کوئی پیمانہ نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے چیزیں آسان کر دی، کیونکہ ہر امت کو اس کے نبی نے دجال سے آگاہ تو کیا، لیکن دجال سے واسطہ تو صرف ہمارا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو یوں رکھا کہ اب کرامتیں رہی ہی نہیں، لہٰذا جو ایسا عمل کر کے دکھائے وہ ڈیفینیٹلی جادوگر، جال ساز ہے، جادوگر۔ تو دجال جب آ کے سب کچھ کرے گا، یہی دلیل ہوگی اس کے دجال ہونے کی۔ لیالما، تاکہ وہ جان لے، ان بے شک قد ہے، ابلغو، انہوں نے پہنچا دیے، رسالاتی، پیغامات، ربہم، اپنے رب کے۔ اللہ نے نبیوں کو یہ مواقع دی اور حفاظت بھی فراہم کی تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام رسالت پہنچا دیا۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں نبیوں کو جو میں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو پروٹیکشن دی ہے، اور میں نے نبیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا علم غیب میں ان پر کھول دیتا ہوں، کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنا کام آسانی سے کر سکیں، دین کا بلاغ کر سکیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے گھیر لیا ان کے پاس جو کچھ ہے، یعنی جو علم انبیاء کے پاس ہے، جو کام ہے ان کا، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے بس میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایک ایک چیز میں نے گن رکھی ہے۔ کیسے کہ اللہ فرماتے ہیں جو بیج زمین میں جاتے ہیں میں جانتا ہوں کون سے اگیں گے، کون سے سڑیں گے، اور جو پتے درختوں پر آتے ہیں میں جانتا ہوں کون سے باقی رہیں گے، کون سے گریں گے۔ اس طرح ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بنا لیے ہیں کمپیوٹر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی کیلکولیشن ہم نے کی ہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کیلکولیشن اس سے بہت بہتر ہے۔ کیا پتہ جنتوں میں کیا سسٹم چلنا ہے نا؟ یہ صرف ہمارے خیال ہے۔ اللہ رب کریم کے ہاں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک کیڑے، ایک ایک ریپٹائل تک کے لیے لکھ رکھا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں جیے گا، اور کہاں جا کر دوبارہ دفن ہوگا۔ سب کا حساب ہے جی، تو میرا اور آپ کا بھی ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اس نے پلان لکھ رکھا ہے، وہ وقوع پذیر ہو کر رہے گا۔ دیکھیں آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے۔ زندگی میں ہم جن چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان میں عام طور پر 3 کوالٹیز ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا 3 میں سے ایک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں: بیوٹی، کوالٹی، ریالٹی۔ بیوٹی یعنی حسن ہم تلاش کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں۔ بہو بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو بیوٹیفل ڈھونڈ رہے ہیں، ڈیوٹیفل نہیں ڈھونڈتے، بیوٹیفل ہی ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور بعد میں پھر وہ بہت مہنگا پڑتا ہے نا سودا۔ عجیب بات ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی آپ نے گھر بنوانا ہے اور آپ کہیں کہ جو سب تو سونا انجینئر ہے اسے کو کار بنواؤں گے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں جو سب سے لائق ہے۔ تو اکثر لوگ بیوٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو آپ کی انڈسٹری چلتی ہے وہ بیوٹی انڈسٹری ہے۔ کریمز، میک اپ بہت بکتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی کی ڈیمانڈ بہت ہے نا، ہر کوئی حسین نظر آنا چاہتا ہے۔ نوبت یہاں آ گئی ہے کہ لڑکے بھی مضبوط نہیں حسین نظر آنا چاہتے ہیں، تو وہ لڑکوں کی بھی کریمیں آ گئی ہیں رنگ برنگی۔ وہم پیدا کر دیا گیا ہے ذہنوں میں، اور حسن کے بھی معیار بنا دیے گئے ہیں نا کہ وائٹ ہوگا تو حسین ہوگا، لہٰذا وائٹنگ کریمز بہت بکتی ہے نا، حالانکہ کوئی چیز وائٹ کر نہیں سکتی، کوئی چیز وائٹ نہیں کر سکتی، جو اللہ نے بنا دیا ہے رنگ وہی رہے گا۔
لیکن ایک احساس کمتری پیدا کر دیا گیا ہے. تو ساری دنیا بیوٹی کے پیچھے ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے بیوٹی ایک ٹائم تک ہے, چاہے وہ آپ کی خریدی ہوئی کوئی چیز ہو چاہے انسان, ایک ٹائم کے بعد وہ بیوٹی ختم ہو جانی اور پھر اس کا جو ہے اثر بھی ختم ہو جانا ہے. شادیوں میں ہی لے لیں, جو بیوٹیفل دلہن آتی ہے 2-3 مہینے کے بعد زہر لگنے لگتی ہے نا, اور ساس کہتی ہے شکل نہ دیکھوں میں اس کی. حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, ساس بھی حق بجانب ہوتی ہے, مگر وہ بھی اپنے کیے کا بھگتان بھگت رہی ہوتی ہے. چاند جیسی بہو لائی ہے نا, اگر کوئی انسان جیسی بہو لاتی تو انسانیت ہوتی, چاند جیسی لائی تو پھر ایہی تو میں گل کر رہی ہوں. صحیح کہہ رہے ہو تسی. نہیں, چاند میں داغ تو ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ چاند پھر ایلین والی بات ہو جاتی ہے, تو وہ انسانی مزاج پھر سمجھ ہی نہیں پاتے, پھر وہ رہتے بھی ایلینز کی طرح ہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ پھر وہ بیوٹی کا سارا وہ گیا نا. اچھا, جو لو میرجز ہوتی ہیں ان کی بیس کیا ہوتی ہے؟ بیوٹی ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, مہینے بعد اس کا برتن اس کے ساتھ اور اس کا جوتا اس کے ساتھ, یہی ہوتا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ لو بچتا ہے نہ میرج بچتی ہے, کیونکہ وہ جو نام نہاد بیوٹی ہے اس کا اثر دل سے ختم ہو جاتا ہے. تو عارضی ہے جی, یہ اثر عارضی ہے, یہ طلب عارضی ہے. لہٰذا کتنی ہی حسین ہو خاتون, جب تک شادی نہیں ہوتی وہ حسین لگ رہی ہوتی ہے, شادی کے مہینے بھر بعد اس کا حسن نظر نہیں آتا. اور کتنا ہی حسین ہو شوہر, جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی, منگنی کا ٹائم ہے یا ویسے اللہ نہ کرے افیئر وغیرہ چلا ہوا ہے, تو بڑا حسن نظر آتا ہے. شادی کے مہینے 2 مہینے کے بعد کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر بات آتی ہے پیسوں کی, پھر بات آتی ہے اخلاق کی, جی سارا پوت اتر جاتا. صحیح فرمایا تسی. تو پھر بیوٹی کیا ہے؟ عارضی چیز ہے نا, عارضی چیز ہے. اچھا, اس کے بعد سم ہاؤ a better thing is quality. کچھ سمجھدار لوگ کوالٹی کے پیچھے جاتے ہیں. جس چیز کی کوالٹی بہتر ہے, جو زیادہ اچھی چیز ہے, ہمیں وہ لینی چاہیے. یہ اچھی بات ہے, یہ سوچ بہتر ہے. لیکن معاملہ وہی ہے, کیا صرف کوالٹی بیسڈ چیزیں ہمیشہ کام آ سکتی ہیں؟ اچھی کوالٹی کی چیز بھی کب تک چلے گی, ہے نا. اچھا, کوالٹی کے ساتھ کب تک آپ صرف کوالٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ایک لیول آتا ہے انسان کی کوالٹیز بھی ختم ہو جاتی ہے. چیز کی تو ختم ہوتی ہے, انسان کی بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے فرض کریں کوئی بہت بہادر ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے چنا, تو پھر ایک وقت آئے گا وہ بوڑھا ہو جائے گا, تو وہ مین کوالٹی جس کی وجہ سے آپ نے چنا تھا وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, کسی کو آپ نے چنا کہ وہ بہت خوش اخلاق ہے, تو کسی پریشانی میں غصے میں آئے گا تو وہ کوالٹی بھی ختم ہو جائے گی. تو کوالٹیز بھی جو ہے وہ ویری کرتی رہتی ہیں. انسانوں کی کوالٹیز عارضی ہوتی, تو اللہ کی صفتیں ہیں جو مستقل ہیں, تو کوالٹیز بھی ویری کرتی رہتی. تیسری چیز ہے ریالٹی. ریالٹی کے پیچھے دنیا میں آنے والے افراد صرف چند ایک ملیں گے آپ کو پوری ہسٹری میں. ریالٹی کسی بھی چیز کی نہیں بدلتی, حقیقت کسی چیز کی کبھی ختم نہیں ہوتی. حسن صفت چینج ہو جاتے ہیں, حقیقت نہیں بدلتی. ہر چیز اپنی حقیقت پر قائم رہتی ہے ہمیشہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے, ہماری قوت حیات اس کی دی ہوئی ہے, ہماری شکل صورت جسم سب اس کا دیا ہوا ہے, ہم اس کی ملکیت ہیں, تخلیق ہے ہم اس کی, اور یہی ہماری حقیقت ہے. تو اس نے ہمارے لیے جو لکھ دیا وہ ہوگا اور ہو کر رہے گا. تو جب اچھا اس کی طرف سے آتا ہے تو برا بھی اسی کی طرف سے آتا ہے, آسانی اس کی طرف سے آتی ہے تو مشکل بھی اسی کی طرف سے آتی, خوشی وہ دیتا ہے تو غم بھی اسی کی دین ہے. تو جس خوشی کے ساتھ اچھائیاں اور آسانیاں قبول کرتے ہیں, اسی سہولت کے ساتھ تکلیف کو بھی برداشت کرتے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف تو ہوگی, درد ہوگا, بیماری دکھ دے گی, رنج ہوگا, لیکن اندر سے اطمینان رہے گا.
یہی اطمینان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں کتنے زخمی تھے لیکن دل سے مطمئن تھے. آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں کسی بھی حال میں ہم انہیں بے قرار نہیں پاتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں کیسے صدمے کا سامنا کرنا پڑا. ان کے بچے ان کے سامنے مارے گئے مگر ہم نہیں دیکھتے کہ وہ رو رہے ہو تڑپ رہے ہو. وہ مطمئن تھے, دکھ تھا لیکن ویسے ہی مطمئن تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے نتیجہ کیا نکلے. اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. جس طرح ایک عورت بچے کی پیدائش کے مراحل میں تکلیف سہتی ہے نا, اور بہت ساری تکلیفات آتی ہیں اور وہ سہتی ہے, یہاں تک کہ لیبر پین سے گزرتی ہے, مگر وہ کسی تکلیف پر دل چھوٹا نہیں کرتی کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے اولاد ملے گی, انعام بہت بڑا ہے. تو جو اپنی ریالٹی کو سمجھ لیتا ہے پھر اس کے لیے ان تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. ہم الجھتے ہیں, پتہ ہے کیوں الجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, یہ بات میرے گلے کیوں پڑی. آپ کے رب نے لکھا ہے, آپ کی تقدیر ہے, سر پٹکتے رہو, وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے. جسے آپ کی زندگی میں شامل کر دیا اللہ نے. ایکسپٹ کرو گے آسانی رہے گی, نہیں ایکسپٹ کرو گے تڑپتے رہو گے. رہے گا وہ سر پر سوار کیونکہ اسے اللہ نے لکھ دیا ہے. جس آزمائش سے اللہ کریم نے آپ کو گزارنا ہے آپ کو گزرنا پڑے گا. خوشی سے گزرو گے, اللہ کی آزمائش مان لو گے تو آسانی ہو جائے گی, ورنہ گزارے تو جاؤ گے. جس سے اللہ نے زندگی سے نکال دیا. مت مانو کہ وہ مر گیا یا چلا گیا, جو بھی ہے مت مانو, تڑپتے رہو, ہوگا جو لکھا جا چکا ہے. تو مان لینا یہ سب سے بڑی بات ہے. نہیں مانو گے تو مالیے جاؤ گے. دلوں کے اندر وسعت پیدا کرے, جو آزمائش آ جائے اسے قبول کر لیں اور اسے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائے. اپنی غلطیوں پر توجہ دے, دوسروں کو مت مائکروسکوپ کے نیچے لائیں, اپنے آپ کو لائیں, اپنی اصلاح کریں, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جب تک ہم اپنی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تب تک ہماری زندگیوں میں قرار نہیں آ سکتا. میں مانتی ہوں مسائل ہے, میں یہ نہیں کہوں کہ مسئلہ نہیں ہے, میں بھی پریشان ہوتی ہوں ان مسائل سے کسی ٹائم. مہنگائی بہت ہے, بے فکر ہو جائیں. جس نے سستے دور میں کھلایا مہنگے میں وہی کھلائے گا. رب وہی ہے, وہ چیزیں پوری کر دے گا. ہاں دل پر غم آتا ہے, میں نہیں کہتی نہیں آتا. جب غم آئے تو پھر اللہ سے مدد مانگے, دعا مانگے. سیاسی ایک انتشار ہے ملک میں, پریشانی تو ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے کیونکہ ملک تو ایسے نہیں چلتا. دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان حکومت کے بغیر ہی چل رہا, تو پھر کیا کریں؟ اپنے رب سے مدد مانگیں. جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں اور ساتھ اللہ سے مدد مانگیں. گھروں کے اندر بھی عدم استحکام ہے کیونکہ گھر بھی بڑوں کے بغیر ہی چل رہے ہیں, سربراہ کے بغیر ہی چل رہے ہیں. جو سربراہ ہیں نا ان میں سربراہی کی اہلیت نہیں, اس میں بھی اللہ سے مدد مانگے. اور روز نئے فتنے ہیں, روز نئے فتنے, ان فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ ہمیں ان حالات سے گزرنا ہی گزرنا. بس اس کو اللہ کی آزمائش مان کر اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اپنے سفر کو پورا کریں. اللہ خیر کرتے ہیں. الجھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کوئی انسان دلدل میں گرتا ہے تو کیسے دلدل میں ٹریپ ہوتا ہے بتائیں؟ ہلے جل, جتنے ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ڈوبتا جاتا ہے. اچھا اگر آپ دلدل پر سیدھے لیٹ جائیں نہیں ڈوبے, کچھ بھی نہیں ہوگا, نہیں ڈوبیں گے. پھر کوئی نہ کوئی آ کے نکال ہی لے گا نا, کوئی نہ کوئی سہارا دے ہی دے گا نا, کوئی نہ کوئی تو پہنچے گا, کبھی نہ کبھی تو گزرے گا. تو بات یہی ہے کہ آزمائش میں پڑ گئے تو جتنا تڑپیں گے اتنا پھنسیں گے. پرسکون ہو جائے پھر اللہ خود ہی مدد بھیجے گا. مصیبت میں ڈالنے والا بھی وہ ہے اور نکالنے والا بھی وہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو آسانی آئے گی, کیوں نہیں آئے گی, بس صبر کرنا پڑے گا. ان اللہ والصابرین. تم مسائل میں مصیبتوں میں صبر کریں.
اچھا شرک بھی تبھی آتا ہے جب ہم بے صبری دکھاتے ہیں نا، بے صبری دکھاتے ہیں، اس کے آگے رو اس کے آگے رو، یہاں صبح وہاں صبح، پھر وہ اپنی عقل کے مطابق وہ کہتا ہے بابا جی سے تعویذ لے آؤ، ہے نا، وہ فلاں مزار پہ چڑھاوا چڑھا دو، تو وہیں سے پھر بس سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو مسئلہ تو حل ہونا ہے یا نہیں وہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن ایمان سے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا ایوب علیہ السلام کی بیوی سے بھی شیطان نے انسانی شکل میں مل کر کہا تھا ایوب ضدی بڑا ہے، اگر فلاں درگاہ پر چڑھاوا چڑھا دے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے. تو ان کی بیوی بیچاری جو ہے انہوں نے ڈرتے ڈرتے آ کر، یہ حدیث ہے بالکل اتھینٹک، اب ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایک بات اگر میں کہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہو. تو کہنے لگی کہ وہ ایسے اس درگاہ پہ چڑھاوا چڑھا دوں. تو ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تو مجھے شرک کرنے کا کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں 100 ضربے ماروں. پھر جب صحت یاب ہوئے تو رنجیدہ تھے اس بات سے، تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے کہا کہ تنکے لو، ان کو باندھو اور اس کو ایک دفعہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، دکھ نہ کرو. تو آپ دیکھیں کہ ان جیسی خاتون کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی. اج کل اے جڑے پیٹ سے ہاتھ پا کے پھرنی ہے، کتنا برا لگتا بندہ کہ جی اپنے مائک میوٹ رکھا کریں. جی تو ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سب سے ایزی ٹریپ ہے کیونکہ انسان پریشان ہوتا ہے نا. اچھا جتنا ہم حواس باختہ ہوتے ہیں ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے وہیں سے انسان کہتا ہے اچھا مجھے پتا چل جائے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اللہ پہ چھوڑ دے. فَعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پختہ ارادہ کر لو بھروسہ اللہ پہ کرو. کام کے مراحل کیا ہے؟ سب سے پہلے استشارہ، مشورہ کرنا، کوئی کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کچھ کرنا. اس کے بعد عزم، فیصلہ کرنا. فیصلے کے بعد استخارہ، استخارہ کی دعا پڑھنا، اور پھر کام کر گزرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. یہاں ہم کہتے ہیں پہلے پتہ لگ جائے کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. ہم استخارہ بھی نتیجے کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی اشارہ مل جائے کہ صحیح ہے ہم صحیح پھر ہم کام کریں گے. وہ غلط فہمیاں ہے نا، ایسے نہیں ہوتا. استخارہ جو ہے وہ صرف خیر طلبی کی دعا ہے، اس میں خواب وغیرہ نہیں آتے، یہ غلط فہمی ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. جب میں اللہ کی مخلوق ہوں، جب میری سانس اللہ کی دی ہوئی ہے، جب زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، رشتے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، مجھے پیدا اس نے کیا ہے، مجھے موت وہ دے گا، تو زندگی بھی تو پھر اسی کی مرضی کی گزرے گی. میں اپنی مرضی کی زندگی کیسے جی سکتی؟ سب کچھ اس کا ہے تو زندگی کا طریقہ بھی اسی کا چلے. بس اس بات کو اگر ہم منظور کر لیں اور سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ابھی آپ کا جمادی الاولیٰ چل رہا ہے، آدھا ہو گیا ماشاءاللہ. جی ہاں جی ماشاءاللہ، جمادی الاولیٰ جو ہے وہ نصف گزر گیا. اللہ رب کریم فضل فرمائے. تو جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان. تو رمضان میں بیسیکلی 3 مہینے رہ گئے، 3.5 ہے، آدھے کا پتہ بھی نہیں چلنا. تو ابھی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں وقت ہمارا گزرنا چاہیے عبادات میں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم رمضان سے ہفتہ پہلے تیار ہو جائیں گے، وہ پاسبل نہیں ہے. جو آپ کے گھروں کے کام ہیں، آپ انسان نے سوچا ہوتا ہے اچھا عید سے پہلے میں یہ کروا لوں گی، وہ کروا لوں گی، وہ جو کچھ کرانا ہے وہ ابھی کروائیں. کوئی صوفوں کی پوشنگ کرانی ہے، چیزوں کو ابھی سے پلان کریں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیں، تاکہ رمضان میں آپ بازاروں میں دھکے نہ کھائیں، رمضان میں آپ گھر پینٹ نہ کروا رہے ہوں، رمضان میں آپ صوفے پوشنگ نہ کروا رہے ہوں. جو کچھ کام ہے ابھی کروائیں. رمضان کے لیے ابھی سے اپنا پلان کریں. ابھی سے دیکھیں آپ نے کہاں تراویح پڑھنی ہے، ابھی سے دیکھیں کہ آپ اپنا شیڈیول سیٹ کریں کس طرح سے کرنا ہے. بچوں کے جن کے بچے اسکول کالج جاتے ہیں ان کی کیا روٹین ہوگی، آپ کی اپنی روٹین کیا ہوگی، سب کچھ ابھی سے پلان کریں. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان ضائع ہو جاتا ہے سوچ میں کہ کیسے کریں میرا رمضان نکل جاتا ہے.
تو رمضان کی پلاننگ بھی ابھی سے کیجیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کوئی اور بات جو آپ پوچھنا چاہیں, کوئی سوال آپ کا؟ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو غیب سے ایک دم سارے نبی نہیں جانتے لوگ کہتے ہیں, تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جس کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس کو پسند کرتا ہے. تو ابھی اس پر بات کی, آپ نہیں تھی کلاس میں اس وقت؟ میں ادھر ہی تھی تھوڑی. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے اس کے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو جو چاہوں بتا دوں, جس نبی کو جو پسند کروں وہ بتا دوں. تو سارے ہی نبیوں میں کو اللہ نے غیب کی کوئی نہ کوئی باتیں بتائی ہوئی ہیں, یہ کہ جو ضرورت پیش آئی. دیکھیں سمجھے غیب ہے کیا؟ غیب یہ ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے خود سے پتا ہو, تو یہ کسی نبی کو نہیں پتا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا. ہاں اللہ نے جب چاہا بتا دیا. لہٰذا بہت سارے موقعوں پر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی کہ ایسا ہونے والا ہے. بہت سارے موقعوں پر اس کے سوا بھی بتایا ہوگا مگر ہمیں نہیں پتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی جو علامتیں ہیں فتنوں وغیرہ کی سب بیان کی. آپ کو جنت دکھائی گئی, دوزخ دکھائی گئی, آسمانوں کی سیر کرائی گئی. یہ غیب ہے نا. فرشتے جو ہیں جبرائیل علیہ السلام ہر نبی سے ہی ملے ہیں, وہ بھی تو غیب کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے بڑا غیب تو خود اللہ کی ذات ہے. جنات آپ کے پاس آئے, اسلام قبول کیا, فزیکلی ملے, ایک اور غیب ہے جو آپ پر ظاہر ہوا. جنات بھی تو غیب ہے. تو غیب کی بے شمار باتیں ہیں جو آپ کو پتہ چلی, آپ کو بتائی گئی, لیکن اللہ نے بتائی تو آپ کو پتہ چلی. خود سے غیب کا مالک کوئی نبی نہیں ہوتا. کوئی نبی غیب کی کتاب یعنی کہ لوح محفوظ نہیں پڑھ سکتا, کسی کی رسائی نہیں. کوئی نبی خود سے بیٹھ کر یہ نہیں جان سکتا, آنکھیں بند کر کے کوئی نبی یہ جان لے کہ کیا ہونے والا ہے, یہ نہیں جان سکتا. ہاں اللہ اپنے جس نبی کو غیب کے جس حصے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں بتا دیتے. تو چونکہ جب اللہ نے بتایا تو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے, جیسے وہی ہے. ٹھیک ہے, تو خود سے کوئی نبی غیب کا مالک نہیں. یہ بات ہے, یہ فرق ہے. یہ سمجھ آیا آپ؟ مجھے تو پتہ کیا یہ کنفیوژن پتہ کیا ہے جو اس میں کہ جس نبی کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں, وہ یہ کنفیوژن ہے. تو کہ نبیوں میں کسی محفل میں بیٹھنے کے بعد کہتے کہ اس لیے نبی کے مسئلہ کو ذرا وہ جانتے ہیں, تو اس کا جواب جو مجھے کسی وقت دینا پڑ جاتا ہے. نہیں آپ صحیح پوچھ رہی ہیں. دیکھیں اصل میں نبی کے لیے اللہ جو پسند کرتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں الا من ارتضی من رسول, اللہ رسولوں میں سے جس کو جو پسند کرتا ہے بتا دیتا ہے. رسول تو سارے ہی پسندیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سب سے پیارے رسول ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ چیزیں بھی بتائی گئی. لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ سارے جو نبی وفات پا چکے ہیں ان سے بھی ملاقات کروائی گئی روح اور جسم کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں سارے نبیوں کی روحوں سے ملاقات کرائی گئی بیت المقدس میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بات کرنے کا, کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا. کائنات کی انتہا سدرۃ المنتہا تک آپ کو ٹریول کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آسمان دیکھے. آپ نے جنت اور جہنم آپ کو آنکھوں سے دکھائی گئی اور آپ نے دیکھی. تو یہ سب علم غیب ہے نا. تو جتنا اللہ چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. ہاں کوئی نبی خود کسی چیز کو نہیں جان سکتا. جیسے سدرۃ المنتہا تک لے جائے گئے, وہاں جبرائیل نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے, تو آپ یہ نہیں کہ آگے چلے گئے, نہیں وہیں تک رہے. تو یہ بات ہے. کیا نا یہ کہتے کہ ادھر گئے پردے کے پیچھے. ہاں نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کہتے ہیں نا جو انہیں کہ لا کر بتائیں. دیکھیں معراج کے موقع پر کیا واقعات پیش آئے, اس کی تفصیل دو چیزوں میں ہے, قرآن اور سنت یعنی حدیث. تو قرآن اور حدیث میں سے کوئی دلیل ہے تو لے کر آئے, اپنے بابوں کی کہانیاں نہ سنائے. مجھے تو یہاں تک سننے کا جو ہے اتفاق ہوا, سوء اتفاق ہوا کہ میں ایک جگہ کسی کے گھر انوائٹڈ تھی, انہوں نے درس رکھا ہوا تھا, تو جو محترمہ آئی ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ جبرائیل نے تو سدرۃ المنتہا پر اتار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ میں اس سے آگے نہیں لے جا سکتا. تو عبد القادر جیلانی آ گئے, غوث اعظم آ گئے اور کندھوں پر اٹھا کر لے گئے. تو اب مجھے بتائیں, وہ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا, سہنے والے کمال کرتے ہیں, جس کا جو دل چاہتا ہے. ایک اور کتاب جو ہے تذکرۃ الاولیاء, اس میں میں نے خود پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر چھوڑا, وہاں سے آپ آگے چلے گئے جیسا آپا کہہ رہی ہیں.
تو اللہ کے تخت کے سامنے پہنچے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تخت کے سامنے جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ تخت کے سامنے کوئی چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے، تو آپ کو بہت غصہ آیا، غیرت محسوس ہوئی، آپ نے کہا یہ کون بے ادب ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں نہیں محمد، ان کو لیٹا رہنے دو، یہ با یزید بستامی ہے، انہوں نے اتنی مشقت کیا، اب اس کے مستحق ہے۔ او اللہ کے بندو، گپ مارتے ہوئے یہ تو سوچو عبد القادر جیلانی کب پیدا ہو رہے، با یزید بستامی پیدا ہونے سے پہلے ہی مشقت کرنے لگ گئے تھے۔ اور بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ایک ولی کا رتبہ نبی سے زیادہ ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں پتا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیسے جانا ہے، غوث اعظم کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ جی بڑی کہانیاں ہیں، تو کہانیوں کی تو بات ہی نہ کریں، کہانیاں تو اتنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، روح کانپ جائے گی سن کر آپ کی۔ نہیں گئے تو یہ قرآن اور حدیث کی بات لائیں تو پھر ہم سے بات کریں، قرآن اور حدیث کی بات لائیں اور ہم سے بات کریں بس۔ باقی جو بابوں کی باتیں ہیں، جو ان کی کہانیاں ہیں، ان کو نہ ہم سننے کے لیے راضی ہیں، نہ ہمارے پاس ٹائم، کہانیاں نہ سنیں۔ ہاں قرآن اور حدیث کی دلیل ہے تو لے آئیں، ہمیں ماننے والا پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ قیامت والے دن آپ کا اور وہ جو کیا نام ہے یارمی والے کا غوث اعظم، ہاں آپ کی بحث ہوگی۔ نہیں بالکل نہیں ہوگی، وہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے تھینک یو، ہاں نہیں وہ کہیں گے تھینک یو۔ آپ کے آلے دوالے ہوں گے تو آپ کی بحث ہوگی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، قیامت والے دن ہم سے زیادہ 11ویں والے مان جائیں گے۔ آپ کا مطلب ہے جو 11ویں کو مانتے ہیں وہ قیامت والے دن ہم سے زیادہ کہیں گے اللہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ قیامت کے دن کسی نے بحث نہیں کرنی، سب مان لینا ہے سب نے۔ تو آج جس طرح انہوں تیرا ہے بالکل ہمارے اللہ تعالیٰ وہ مذاقن کہہ رہی ہیں مجھے، مذاقن چھیڑ رہی ہیں مجھے۔ زیادہ تر کسی اور نہیں بول رہے۔ نہیں میں عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے اعتبار سے بات اس لیے زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ شرک ان کو لے کر ہے نا۔ ان کے فالوور کوئی نہیں ہے جی، ان کے فالوور تو ہم لوگ ہیں، اس اللہ کے بندے نے تو دین کو قائم کیا، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم۔ بات ہے ان کو نام نہاد پیر بنا دینے والے لوگوں کی، جنہوں نے ان کو لے کر شرک کیا ہے۔ تو امت میں صحابہ کے اندر جماعت میں جس ہستی کو شرک کا نشانہ بنایا گیا وہ بیچارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کم یوز ہوتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر تابعین میں حضرت حسن بصری علیہ رحمہ، ان کا نام بہت ان لوگوں نے خراب کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، تو ان لوگوں نے ان کا نام جو ہے بگاڑے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تو کوئی بیچاروں کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا جو تذکرہ حقیقتاً تاریخ میں آتا ہے، اس سے تو وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور میرا ذہن میں جو ان کا امیج بنتا ہے وہ ذاکر نائک جیسا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے فلسفے اور اسلام کی بحث میں وہ جوابات دیے جن سے لوگ پھر ٹھنڈے پڑ گئے۔ جیسے آج سائنس کو لے کر بہت بحث ہوتی ہے، فلسفے کو لے کر ہوتی تھی، تو ان کا تو اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ پریشان نہ ہو، جہاں بھی بحث ہوگی چاہے وہ قیامت کے دن ہی کیوں نہ ہو، ہماری دلیل مضبوط ہے۔ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، بلکہ قطع ہے، میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے۔ تو وہ دلیل جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ قیامت کے دن بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی آج مضبوط ہے۔ جی کوئی سوال اور؟ ہمارا بھی یقین ہے کہ تکلیف پریشانی خوشی سب اللہ کی طرف سے، لیکن سم ٹائم ہم اپنے آپ کو کیوں ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا اس ٹائم پہ ہم یہ فیصلہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، اور وہ فیصلہ کرتے تو ایسے نہ ہوتا، یہ ریگریٹس ہماری لائف میں رہ جاتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا فیصلہ کرنا بھی پڑ جاتا ہے ہم لوگوں کو، اور مطلب پیسے سے مطلب بعد میں اگر اس کو کوئی نقصان یا نفع اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ جو فیصلہ ہمارا ہوتا ہے
उसके बारे में मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या है, मतलब वो उसमें हमारा अपना दखल है, कुछ हमारी गलती है कि हमारा फैसला गलत था, या वो हमारे लिए लिखा हो गया था। असल में लिखा गया होता है। बहन का सवाल ये है, ये अफीफा है जी, आपकी नई साथी हैं, ये पैरागॉन से आई हैं और इंशाल्लाह ये रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगी। आपने दुआ करनी है, अल्लाह इनके लिए आसानी करे और इनको इस्तकामत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यूं है अफीफा, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम जिंदगी में फैसले करते हैं, कुछ फैसले अच्छे निकल आते हैं नतीजे के एतबार से, कुछ नहीं निकलते, फिर हमें अफसोस होता रहता है कि मैं यूं फैसला ना करता तो यूं ना होता। दरअसल ये पछतावा जो है ये शैतान हमारे जहनों में डालता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लव और अन्ना शैतानी अल्फाज है, काश, काश और अगर शैतानी अल्फाज है। अगर मैं ये ना करता तो यूं ना होता, काश मैंने वो किया होता, ये ना किया होता, ये शैतानी अल्फाज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल की, खुद कबूल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पर गए और जहर आलूद खाने का नवाला लिया और बीमार हुए। कभी ये नहीं कहा कि काश मैं दावत कबूल ना करता, क्योंकि ये होना था। लिहाजा एक मरतबा मायशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ देखकर बेकरार हो गई और कहने लगी अल्लाह उस यहूदिया को तबाह करे, हालांकि वो मर चुकी थी, कत्ल कर दी गई थी, 2 सहाबा जो है वो शहीद हो गए थे उनकी किसास में और काफिरा थी। लेकिन अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह उसे हलाक करे, उसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ है। तो आपने कहा आयशा उससे मत कोसो, ये मेरे नसीब में लिखी थी तकलीफ, आदम की मिट्टी तैयार किए जाने से भी पहले। तो बात यही है कि लिखा जा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर लिखी जा चुकी है, कलम उठाया जा चुका है, स्याही खुश्क हो चुकी। तो दुआ का रास्ता है, फैसला सोच समझकर गौर व फिक्र करके जरूर करें, उसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। कभी कोई नतीजा सही निकलता है और कभी कोई सही नहीं निकलता। एहसान दानिश एक बड़ा नाम है हमारे उर्दू अदब में, तो वो बहुत गरीब फैमिली से थे। तो उनका जो वाकया मैंने यानी पढ़ा, उनकी जो जिंदगी की कहानी है, तो वो बयान करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा था, तो वहां पर मजदूरों की जरूरत थी। तो एक लड़का पहले वहां देहाती था जो कर रहा था काम, और ये भी थे। तो वहां एक खास जरूरत ये थी कि उन लोगों के पास रहट चलाने के लिए ना कोई बैल वगैरह नहीं था, तो पानी का खाला भरना है, बिल्कुल समझ गए। तो वो उसके लिए उन्होंने जो है हायर किया हुआ था, इन्हें भी और एक और लड़के को भी, कि आधी ड्यूटी वो देता था, आधी ड्यूटी ये बदल बदल कर, कि वो पहिया घुमाते रहते थे रहट का और पानी भरता रहता था। अब ये बड़ा मुशक्कत का काम है, तभी तो उसके लिए बैल लगाया जाता था। तो वो लड़का भी करता था, ये भी। अब ये रात को जाते और तेल वगैरह लगाकर सो जाते। उन्होंने, इन लोगों ने कमरा भी आपस में शेयरिंग में ले लिया था, किराए पर, करीबी कोई। तो वहां पर ये लोग दोनों रहते थे। अब वो लड़का बीमार पड़ता चला गया और चंद माह में वो टीबी का शिकार होकर मर गया, उसी बीमारी से, उसी ड्यूटी से। उस ड्यूटी ने उस पर ये इफेक्ट किया एंड ही डाइड। अब ये अकेले रह गए। तो वो जो ठेकेदार था वो कहने लगा ये तो बड़ी परेशानी की बात है, अब तुम अकेले रह गए, तुम कैसे करोगे वगैरह। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम्हें पानी चाहिए ना, पानी तुम्हें भरा हुआ मिलेगा, खाले में हर वक्त पानी मिलेगा, लेकिन मैं चाहे यहाँ बैठूं, मैं चाहे अंदर जाऊं, जो भी करूं, तुम मुझे नहीं रोकोगे। उसने कहा हमें तो पानी से गरज है, तुम जो चाहे करो। तो कहते हैं कि मैं ना उसको जिनके घुमाता तेज और वो खाला भर जाता, तो अंदर चले जाते, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहते, थोड़ी देर बाद फिर आते, फिर चला जाते। अच्छा, इनकी बल्कि हाथ पैर मजबूत हो गए, और वो कहते हैं कि लोगों में मशहूर था कि इसके पास जिन्न है, कि जिसके जरिए ये ना पानी भरता रहता, खुद तो ये अंदर बैठ कर पढ़ता रहता। इनके एग्जाम थे, इन्होंने तैयारी करके एग्जाम दे लिए और माशाल्लाह पास हुए ग्रेजुएशन में, और आगे फिर मजीद पढ़ा। अब देखें, दोनों ने एक जॉब चुनी मजबूरी में, एक काम किया, एक पर क्या असर हुआ और एक पर क्या असर हुआ। और वो कहते हैं कि जब बहैसियत एग्जामिनर में अपना पहला चेक रिसीव करने के लिए आया ना, तो क्लर्क ने मुझे पहचान लिया। वो बतौर मजदूर भी तो तनख्वाह लेते थे ना अपनी। तो कहते उसने कहा कि तुम वही लड़के नहीं हो? तो कहते मैंने कहा मैं वही लड़का हूँ। कहने का मकसद मेरा इस वाक्य से सिर्फ आपसे ये है कि देखिए, एक जॉब 2 लड़कों ने चुनी मजबूरी में, कोई उस जॉब के लिए तैयार नहीं था क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल थी। दोनों लड़के मजबूर थे, दोनों के पास चॉइस नहीं थी, सेम एज के थे, यंग थे, सेहतमंद थे। एक उसी नौकरी की वजह से टीबी का शिकार होकर मर गया, दूसरा मजीद सेहतमंद हो गया
اس کے ہڈ کڈ اور مضبوط ہو گئے اور وہ کامیاب ہوا اور اس نے ایک طویل زندگی پائی. تو فیصلہ کہاں غلط تھا؟ فیصلہ غلط نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ یوں ہی ہونا تھا. لہذا فیصلہ کرتے ہوئے صرف 2-3 باتوں کو مد نظر رکھیں. جو حق کی بات ہو وہی فیصلہ کریں. دوسرا، کبھی کسی حرام اور ناجائز کام کے لیے راضی نہ ہو، یعنی جائز اور حلال کام کا فیصلہ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق فیصلے کریں. باقی پھر اللہ پہ چھوڑ، باقی پھر اللہ پہ چھوڑ. اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے. کامیابیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، ناکامیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیے کہ جب محمود غزنوی بڑی ہماری مشہور شخصیت ہیں، تو ان کے بیٹے جو تھے، ان کے والد جو تھے سبکتگین، ان کے 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل بھی تھے اور یہ بھی تھے. دونوں حکومت کے لیے لگے ہوئے تھے، ان کے دونوں ہی حکمران بننا چاہتے تھے. اللہ نے ایک کو کامیاب کیا، ایک کو ناکام کیا. دونوں نے اپنی اپنی کوشش کی. اسی طرح ہوتا ہے زندگی میں. کس کا فیصلہ غلط تھا؟ اللہ نے کس کو کیوں چنا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ محمود غزنوی اپنی نیت کی وجہ سے چنے گئے، مگر بات یہ ہے کہ دونوں نے اپنا اپنا فیصلہ کیا، اپنی اپنی کوشش کی. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی ہے تو کائی قبیلہ اکیلا نہیں تھا. یہ وہ وقت تھا جب بہت زیادہ افراتفری تھی عالم اسلام میں. تو کئی قبائل تھے، ترک قبائل جو تھے، ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی حکومت قائم کر لوں، کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی، جنگجو تھے. ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا، مگر اللہ نے کائی قبیلے کو چنا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی. آپ دیکھیں فیصلہ سب نے ایک ہی کیا تھا، سب اپنی اپنی جگہ کوشش یہی کر رہے تھے. اللہ کس کو چنیں گے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کا انحصار نیت پر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی طرف سے ہم اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں. اگر ہمارا فیصلہ خلوص نیت پر مبنی ہے اور حق کے ساتھ دینے کے لیے ہے تو انشاءاللہ اللہ مدد ضرور کرے. تو کبھی نہ سوچیں کہ کیوں ہوا. دیکھیں سب سے بڑی مثال احد ہے. احد کے وقت باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ ہوا، نیک نیتی کے ساتھ ہوا، مگر پھر وہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کافروں کی طرح مت بن جاؤ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ رہتے تو مرتے بھی نہ اور قتل بھی نہ ہوتے. اگر یہ بات سچ ہے تو انہیں کو اپنی موت ٹال کر دکھائے. اللہ کی قسم اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی تو تم اپنی قیام گاہوں سے نکل کر اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہوتا. اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی تو اللہ پہلے کیا بتا کہ پہلے اسلام آ کر بتا دے کہ نہیں کوئی نہیں جانا، یہاں کر دو، یہاں پڑاؤ ڈالو، یہاں ڈالو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. کچھ بھی ہو سکتا تھا جی، کچھ بھی ہو سکتا تھا اللہ چاہتے تو. اب بدر میں مسلمان نکلے، سب اللہ نے نہیں بتایا ہاں جی وہ ہے نا. تھوڑے سے جب مقابلے کا وقت آ گیا تب اللہ نے کہا اب تو جنگ کرنی ہے، اب تیار ہو جاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے، ہم لوگوں کو اختیار ملا ہوا ہے مگر یہ اختیار پابند زنجیر ہے. دراصل اختیار ہمارا یہ ہے میری پیاری بہن کہ ہم لوگ صحیح کو چنتے ہیں یا غلط کو چنتے ہیں. باقی ہوتا وہی ہے جو اس نے لکھ رکھا. تو ہمیشہ صحیح کو چننے کی کوشش کریں اور جو بھی نتیجہ آئے اسے اللہ پہ چھوڑ دیں. بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود تھے، اور جب احد میں ہار گئے تب بھی سر بسجود تھے. تکلیف بھی اس کی طرف سے ہر آسانی میں. یہ جو دل میں ملال آتا ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور اس سے بعض اوقات یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں یا ہم توحید سے ہٹ جاتے ہیں. تو جب بھی ایسا آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اللہ بہترین آسانی کریں گے انشاءاللہ. جی اور کوئی بات؟ اور جی جی یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پارلر کا کام کرنا جو ہے دیکھیں پارلر کے کچھ کام منع ہے اور کچھ جائز. یعنی آپ فیشل وغیرہ کر سکتے ہیں، ہیئر سٹائلنگ کر سکتے ہیں. ہیئر سٹائلنگ میں ایسے بال نہیں بنانے جو نہیں، نظر تو عورتوں میں تو آئیں گے ہی، جو بیچ میں سے اونچے ہوں. جیسے بیچ میں ایک فیشن چلتا ہے نا اسٹوپڈ سا، یہاں پر جوڑے بنا لیتے تھے. اچھا بیک کام کا بہت فیشن آیا تھا، یوں کر کے اونچا کر لینا. یہاں تک پھر آیا تھا کہ پیڈنگ رکھنے لگے تھے
बीच में वो फोम का पैड रख के ऊंचा करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने मेरी उम्मत में वो औरतें होंगी जो ऊंट के कोहान जैसे बाल बनाएंगी, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो ऊंट का कोहान एग्जैक्ट सेंटर में होता है, और आप देखो वो ऐसे बना होता है ना एक ढेरी की तरह। तो ये बैक कॉम तो एग्जैक्टली वही चीज है। अक्सर लोगों ने इसे जूड़े के साथ मंसूब किया हुआ है। जूड़ा तो पीछे होता है, कोई ऊंट की जो बम है उसके ऊपर थोड़ी उसकी कोहान होती है, कोहान तो सेंटर में होती है, और कोहान ऐसे उभरी हुई एक टेकरी की तरह होती है। तो बैक कॉम मेरे नजदीक इसका जो है ना सही डेफिनेशन है। तो इस तरह की हेयर स्टाइलिंग बना है। अच्छा, उसके अलावा आईब्रो शेपिंग हराम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आईब्रो शेपिंग करने वाली करवाने वाली दोनों पर ही लानत है। टैटू नहीं बनाए जाएंगे, वो जो गंदा कर लेते हैं बॉडी में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गूंदना गूंदने वाली यानी कि टैटू बनाने वाली और बनवाने वाली दोनों पर लानत है। विग का इस्तेमाल नहीं होगा किसी शक्ल में। आपने फरमाया विग लगाने वाली लगवाने वाली दोनों पर लानत है। ठीक है, तो ये फैशन बना है। अब इसके बाद जैसे आम मेकअप वगैरह करना, लाइनर यूज करते हैं, बेस बनाते हैं, ये कर सकते हैं, ये सीख भी सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अब इसके अंदर एक बात ये है कि जो भी पार्लर का काम सीखेंगे या करेंगे वो फिर हराम काम नहीं करेंगे, आईब्रो शेपिंग और ये वाले काम नहीं करेंगे। अच्छा, जो है ये वैक्स वगैरह ये आप करवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट की वैक्स कराना रूटीन में ये कोई पसंदीदा अमर नहीं। ठीक है ना, बेपर्दगी की बातें हैं, तो ये पसंदीदा अमर नहीं। अब इसके साथ असल में जो असल कबाहत जुड़ी हुई है ना, वो ये है कि जब खवातीन आती हैं, तैयार होती हैं, फिर वो जाकर करती हैं नुमाइश, है ना। अब वो जो नुमाइश है, सबको पता है कि इन्होंने जाकर दिखाना ही है, सबके अंदर जो है ना सीना तान तान के फिरना है, दिखाना है हम ये तैयार हुए, उसको रोका नहीं जा सकता। तो अल्लाह की नाफरमानी पर मदद है ना ये, इसलिए फिर ये हराम नहीं भी है तो मशकूक जरूर। उलमा की राय वेरी करती है बतौर कारोबार। एक तो ये ना कि बच्ची अपने लिए सीख लेती हैं थोड़ा बहुत, मेकअप करना, ग्रूमिंग करना, खुद को कर लिया, घर वालों को कर लिया, चले, उसमें तो कबाहत नहीं है, हराम काम छोड़। अगर कोई पार्लर ही चलाती है खातून एज बिजनेस, तो वहां फिर मसला ये आता है कि जो खवातीन आकर सीख रही हैं, सॉरी जो खवातीन आकर करवा रही हैं, वो तो जाकर अपने आप को नुमाइश में ही रखेंगी ना, तो फिर अल्लाह की नाफरमानी के कामों में मदद तो होगी। और जब आप एज प्रोफेशनल काम कर रही हैं, तो फिर तो अगली अगर आपसे कहती है कि मेरी आईब्रो शेप करें, तो आपको करनी पड़ेगी। और अगर कहती है अगली कि भाई आप विग लगाएं मुझे, वो एक्सटेंशन लेकर आई है, तो वो भी लगानी पड़ेगी। फिर आप ना तो नहीं कर सकते, तो फिर हुर्मतें तो आ गई। और अगर फर्ज कर लें कि आप स्ट्रिक्ट हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, तब भी उन्होंने जाकर कर दी तो नुमाइश है, तो फिर रिस्क मशकूक है। तो मेरी राय ये है कि इसको प्रोफेशन ना बनाए। हाँ, अपने घर वालों के लिए अपनी हद तक थोड़ी बहुत ग्रूमिंग सीखनी है वो सीख, बाकी अल्लाह बेहतर करे। वैसे भी असराफ है, मेकअप जो इतना करवाया जाता है, देखा जाए तो सब असराफ है, जो इतनी हेयर स्टाइलिंग है सब असराफ है, जितना चाहे कर लो, जैसे है वैसे ही लगना। वही जो अभी हमने बात की है कि beauty है, इसीलिए लोग करते हैं ना इतना कुछ। इसीलिए है जी, इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया की मईशत कोलैप्स कर गई थी, सर ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं डूबी थी। अभी भी पाकिस्तान में हर जो इंडस्ट्री है वो घाटे में है, तो ब्यूटी इंडस्ट्री चल रही है धड़ाधड़ पीक पे, और लोग फिर भी खरीद रहे हैं। तो बात यह है कि हमने जिंदगी मुश्किल कर ली है, तो इसराफ भी है, अल्लाह की नाफरमानी का काम भी है, बेहतर है कि इससे दूर रहा जाए बतौर प्रोफेशन। थोड़ा जिहा सीख के आई हुई है, तो थोड़ा जिहा कहंदी सी कि ये स्टाइल वगैरह जेड़ा है ना, या तो मेरियां तो नहीं बनांदियां, उन्हां ते स्कार्फ ही हुंदे ने सिर ते, और नहीं कोई भी बनांदियां। ते कहंदी सी मैं थोड़ा जिहा बात साफ कर लूंगा तो नेक्स्ट काम में बनाने जाऊंगा। तो मैं क्या, मैं अच्छा, मैं दिल में ही सोचा मैं टीचर से बात करूंगी, अगर वो इजाजत है कि किस चीज की इजाजत है। तो मैंने ये पहले पता है कि ये भी नहीं बनवाने वाला, ये नहीं तो मेकअप वगैरह सीख ले,
बस नहीं हाँ मेकअप सीखते हैं तो अब शादियां भी धड़ा धड़ा आ रही हैं तो कहते सी कि चलो जी थोड़ा जिहा मैं आपस में चलो घर करा हाँ, लेते हैं आपस सारे में। कजन कुजन साथ में कर लेंगे। नहीं कर देंगे अपनी माशाल्लाह और जाने के 5 दिन में भी हैं नहीं कोई मसला नहीं, कर ले कर ले कर ले, मैं किसी ऐसी चीज दी तो मैं शुरू तो इजाजत नहीं मांगी ना नहीं वो कोई मसला नहीं, आपस ਵਿੱਚ मेकअप वगैरह करन तैयार हो, फेशियल वगैरह करन, बनाने वास्ते ये मैं क्या मैं ये नहीं हाँ नहीं कोई हरज और तो स्कार्फ तो हर सूट के साथ होता है और ज्यादातर बाहर पहनते करते हैं बाहर में ऐसे करते हैं। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। महक का सवाल है कि मैं अपनी आईब्रोज जो है सीजर के साथ काट लेती हूँ वरना अजीब लगती हैं। ये अजीब लगना ना हमें ही लगता है। एक दफा आप अपनी पूरी आईब्रोज ग्रो होने देना, फिर मुझे पिक्चर भेजें, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है। एक खातून ने डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा से पूछा कि अगर किसी खातून की भवें बहुत एबनॉर्मल है तो क्या वो उन्हें थोड़ा सा वो कर सकती है? डॉक्टर साहिबा ने कह दिया हाँ कर सकती है। अच्छा आप इसको दलील बना लिया। हर दूसरी स्टूडेंट जो है ना अलहुदा की, वो लगी होती है और वो यही बात ला रही होती है, भाई पहले लाएं 1000 खवातीन और नापे जरा उनकी आईब्रोज और उनके फेस साइजेस और डिसाइड करें कि एवरेज नॉर्मल आईब्रो साइज क्या है। फिर काम करो ना पूरा अंग्रेजा अल्लाह, पूरी तहकीक करें ना, सर्वे करें पूरा डिफरेंट फेस कट्स की खवातीन का आईब्रो साइज क्या है एवरेज, फिर निकालें और फिर एक पैमाना सेट करें कि ये है नॉर्मल आईब्रो और ये है एबनॉर्मल आईब्रो। अब तो हर किसी को अपनी आईब्रो एबनॉर्मल लगती है। अगले दिन एक बच्ची जो है वो बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी अजीजा है, मैंने कहा कि आपने आईब्रो शेपिंग की है? नहीं आंटी। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा इतनी यानी कि गुनिये के अंदर, चलो होगी बात खत्म हो गई। अच्छा वो रहने आई हुई थी तो वो मेरी जो बच्ची के पास मेड है सलमा, वो करती है थोड़ा इसी तरह ना फेशियल वेशियल करती है, तो उसको कहने लगी कि मेरा ना फेशियल कर दो। अच्छा मैं बैठी हुई थी, उसको कहने लगी मेरा माथा नीट कर दो। समझ आई है? माथा नीट कर दो। अब जब माथा नीट होगा तो सारे बाल तो उतारेंगी ना वो, समझ रहे हैं? तुसी थल्लो शुरू करो, तुसी उत्तों शुरू करो, बांधे थे आईब्रो ही पे ने। मुझे हंसी आ गई। अच्छा यहाँ से भी माथा नीट करा लिया, यहाँ से भी एक्स्ट्रा बाल उतरवा लिए, पीछे बचिया की। मैंने कहा आप अच्छा अपने आप को धोखे में डाले हुए हो। नहीं मैंने तो सिर्फ माथा नीट कराया। मैंने कहा बेटा आईब्रो माथे पर ही होती, किसी के पैरों पर या घुटनों पर नहीं होती। आईब्रो शेपिंग करवा लो या माथा नीट करा लो, हाँ सज्जे हथ नाल फड़ो नक के खब्बे हथ नाल फड़ो, है ते नक की। ये हम लोगों ने एक्सक्यूजेस बना लिए हुए हैं। तो मेरी प्यारी बेटी, मैं आपको यूं कुछ नहीं कह सकती। आप अपने फुल आईब्रोज की एक पिक्चर ले जब वो ग्रो करें, मुझे भेजे, देन आई कैन गिव यू अ स्टेटमेंट। बाकी ये बस बातें ही हैं। अच्छा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत थे, यकीन है? आपकी आईब्रोज बहुत घनी थी, इतनी घनी थी कि सेंटर में मिल जाती थी। तो फिर अगर ये ऐब है तो फिर सोच ले, ये तो फिर आप कैसे हसीन थे फिर? अम्मा आयशा कहती है आप इतने हसीन थे कि आप, अम्मा आयशा कहती हैं कि हजरत यूसुफ को देखकर औरतों ने हाथ काटे पता नहीं चला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने दिल काट लेती तो पता न चलता। इतने हसीन थे। मगर आपकी आईब्रोज घनी थी, चौड़ी थी और सेंटर से मिली हुई थी। यहाँ जिसके 2 बाल सेंटर में मिल रहे हो, हाय हाय मैं सेंटर में से तो उतार लूं कम से कम। यानी लानत लेना कबूल है। क्या हो गया? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं देखता, कौन इतनी तवज्जो से है ना देखता है। वो शेर है मीर का, है ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो वो सिर्फ शायरी रूबरू करते हैं, कोई रूबरू नहीं करता, कोई नहीं करता। तो आपके मामले में ये है कि मैं कह नहीं सकती, आपकी आईब्रोज को उनकी असल हालत में देखे बगैर मैं नहीं कह सकती। क्या वाकई वो अजीब लगती हैं? ये महज आपका वहम है। ठीक है मेरे मैं आपसे इसी हवाले से बात हो रही है जी जी। है ना, उसके बाद जब बढ़ जाते हैं ना तो फिर नीचे होते हैं
جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں نیچے سے یہ کاٹ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں گناہ نہیں، کیونکہ آپ وہ بال نہ اکھاڑتی ہیں نہ آپ ان کی شیپنگ کرتی ہیں، اور وہ ریزن بھی یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے آگے آتے ہیں. اچھا ایج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میری نانا تھے تو ان کی نا یہ نیچے سے آئی بروز کے بال اتنے بڑھ جاتے تھے کہ لٹک جاتے تھے، تو وہ پھر کینچی سے میری امی کاٹ دیتی تھی. تو وہ ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ آپ ایڈریس کر سکتے. وہ بال وہیں پہ رہتے تھے، صرف ان کو کاٹ دیتے تھے کیونکہ وہ آنکھوں میں آنے لگتے تھے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گی، لعنت والے کاموں سے بچیں، کیونکہ لانا کا مطلب ہے مایوسی، راستوں کا ختم ہو جانا. یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. تو ایسے کام جن پر لعنت کی گئی ہو ان سے حتی الامکان بچیں. کوئی آفت نہیں آئے گی. دنیا میں پہلے کون سا راضی ہوا ہے جو اب کسی نے راضی ہونا ہے؟ دنیا میں کوئی راضی نہیں ہوتا. آخرت کی فکر کریں. جی اور کوئی بات؟ چلیے آج کی بات پھر ختم کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے کل ملیں گے. تیار رہیں رمضان کے لیے. رمضان کے بعد انشاءاللہ کلاس پھر 4 دن پہ چلی جائے گی، کیونکہ سردیاں ختم ہو جائیں گی. بھی سردیاں ہیں، تھوڑا ڈے جو ہے شارٹ ہوا ہے. اور انشاءاللہ تکمیل قرآن بھی آپ کی ہونے والی ہے. تکمیل قرآن کی تقریب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اسے اس دفعہ بڑے پیمانے پر کریں، تو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے ہمیں اچھا سپانسر مل جائے. اچھی اللہ اس کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے. اور جو میرا مقصد ہے کہ یعنی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھانا، تو اللہ اس میں اس کو بہترین ہمارے لیے معاون کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.